رمضان میں اس قسم کے کام کرنا لیکن میں نے کہا کہ چلو ایک تعارفی ویبینار ہو جائے گا جس میں کہ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں بولوں، اور پھر اس کے بعد اگر یہ سلسلہ آپ کا جیسے میرا اندازہ ہے تو وہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو پھر کسی دن جو ہے نا پریکٹیکلی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ فی الحال تو میں نے جو ہے نا تمام، یہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے تمام اسٹوڈنٹس انجینئرنگ کے ہیں، اور میرا بیک گراؤنڈ انجینئرنگ کا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے تو میں کوئی مسئلہ نہیں، تو میں معذرت چاہوں گا کہ اگر کوئی ادھر ادھر کی بات ہو، لیکن یہ جو ٹاپک ہے تو ہاؤ ٹو ٹرن آئیڈیاز انٹو پروڈکٹس، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئیڈیاز آتے کہاں سے ہیں؟ تو یہ جو ہے نا ایک بڑی وہ ہے مطلب کہ ہمارے جو کچھ تجاویز یا جو بھی ہیں جو اس بارے میں آتی رہتی ہیں مختلف فوقتاً، وہ یہ ہے کہ کچھ تو جیسے کہ وحی یا الہامی ہیں تو وہ تو پیغمبرانہ خاصیتیں ہیں، وہ تو عام انسانوں میں نہیں ہوگی، تو اس طرح کے خیالات یا اس طرح کی جو آئیڈیاز ہیں اس کا آنا آلموسٹ جو ہے نا بہت ہی ریئر ہوگا، اگر کسی کے ہے تو خوش قسمت ہوں گے اگر اس کو اوپر سے جو ہے نا کوئی الہامی پروڈکٹ کا آئیڈیا آتا ہے۔ دوسرا جو ہے نا جو ہمارے ہاں بہت کامن ہے، اس کو ہم اردو زبان میں یا عام اس میں جو ہے نا آمد آمد کہتے ہیں کہ جی فلاں کو آمد آمد ہو رہی ہے تو اس میں شاعری آتی ہے یا آرٹس کے ساتھ تعلق ہے اس کا بہت زیادہ جو ہے نا، اور فنون اس کے ساتھ لطیفہ کے ساتھ بھی۔ اب جیسے شعراء وغیرہ ہیں تو ان کو آمد آمد ہوتی ہے مختلف قسم کے آئیڈیاز کی، اور وہ لکھتے بھی ہیں۔ اگر آپ نے سنا ہو تو غالب نے جو ہے نا یہ کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں۔ اس کا جو دوسرا مصرع ہے وہ بہت مشکل الفاظ سے بھرا ہوا ہے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں، وہ ہے کہ غالب سریر خامہ نوائی سروش ہے۔ اب اس کا جو ہے نا تشریح کرنا آلموسٹ جو ہے نا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ سریر خامہ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جب اسکول میں تھے تو ہم جب لکھتے تھے قلم سے اور دوات سے سیاہی میں ڈبو کے، تو اگر کاغذ پہ آپ لکھیں یا تختی پہ لکھیں اس کی ہلکی سی آواز آتی تھی، سریر خامہ اس کو کہتے ہیں، یعنی لکھنے کی قلم کی آواز کو سریر خامہ کہتے ہیں۔ بہت زبردست اصطلاح ہے، بہت زبردست۔ اچھا سر، آتے ہیں، اچھا تو سر یہ ایک شعر ذرا کمپلیٹ ایک بار سنا دیں سر۔ کمپلیٹ شعر ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں۔ اچھا سر ٹھیک ہے۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ اچھا سر، اچھا، نوائے سروش جو ہے نا بیسیکلی فرشتوں کی آواز کو کہتے ہیں تو یہ جو ہے نا بہت زبردست جو ہے نا یہ آئیڈیاز کے آنے کے بارے میں غالب نے بولا ہے، جو کہ بہت ہی مشکل الفاظ ہیں اس میں، لیکن بہرحال ایک یہ ہے کہ خیال ذہن میں آتے رہتے ہیں، اور آئیڈیاز جو ہے نا کہ آنے کے کئی وجوہات ہوتے ہیں۔ اب جو عام لوگ جیسے کہ میں اور آپ سب ہیں عموماً جو ہے نا، تو ہمارے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر میرا خیال یہ ہے کہ بنتے ہیں، وہ آتے نہیں ہیں بلکہ بنتے ہیں۔ بننے سے میری مراد یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے نا اپنے انسانوں کے جو خواص ہیں، اور خاص طور سے خواص خمسہ ہیں، جس میں کہ آنکھ سے دیکھنے کا عمل ہے، ٹیسٹ کا ہے، سننے کا ہے کان کا، اور یہ باقی جتنے بھی ہمارے جو سینسرز ہیں، اس کو میں سینسر سمجھتا ہوں، سارے سینسرز ہیں بیسیکلی جو سینس کرتے ہیں۔ اس میں آنکھ کا جو ہے نا بہت بڑا رول ہے۔ آنکھ جو ہے نا وہ ویژول پرسیپشن بناتا ہے۔ جب آپ جو ہے نا دیکھتے ہیں، اور ہم سائنس میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آبزرویشن بہت ضروری ہے، تو آبزرویشن آپ عموماً جو ہے نا اپنے خواص خمسہ سے کرتے ہیں، جس میں آنکھ کو بہت بڑا دخل ہے۔ اب اگر آپ آنکھ کی ساخت کو اسٹڈی کریں تو وہ کیمرے سے بہت مختلف ہے، اور آنکھ جو جس طرح سے دیکھتی ہے اور جس طرح سے وہ جو ہے نا مختلف زاویوں سے دیکھ سکتی ہے،
تو وہ عموماً کیمرے میں وہ خصوصیت نہیں ہوتی، لیکن کیمرہ بیسیکلی فلیٹ دیکھتا ہے، اور آنکھ جو ہے نا اس کا وہ جو دائرہ ہے وہ ذرا وسیع ہے، 1.2 ڈگریز تک ہے میرا خیال ہے۔ تو اس میں جو سینسرز ہیں جو کونز اور راڈس کہلاتے ہیں، وہ کلرز کو ڈسٹنکٹ کرتے ہیں، مختلف قسم کی چیزوں کے وہ کرتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑھ کر ہے وہ یہ ہے کہ آنکھ میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ جاتا ہے ایک کیشے میں، یعنی ہمارے ٹرمینالوجی میں آپ یوں سمجھے کہ کیشے میں وہ امیجز جو ہے نا ریکارڈ ہوتے ہیں، اور وہ ایک سمجھے کہ اس میں ایک فلٹریشن کا بھی عمل ہے، جس میں کہ کچھ چیزیں جو ہے نا آپ کے امیجز جو ہیں وہ آپ کے فلٹر ہو جائیں گے، وہ ضروری نہیں ہوں گی، اور کچھ جو ہے نا وہ ریٹین ہو جائیں گے، وہ آپ کے سمجھے کہ پرماننٹ اس میں سیکشن میں چلے جائیں گے برین کے، اور وہاں پہ اس کی پروسیسنگ ہوگی۔ اب اگر آپ غور کریں تو جو آنکھ ہے وہ ایک بہت بڑا سورس ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، اور ایک ڈیٹا سائنس کا، جو کہ پیچھے سے برین پروسیس کرتا ہے اور وہ امیجز کو اور اس کو جو ہے نا پروسیس کرتا ہے، امیج پروسیسنگ کی مشین ہے بیسیکلی۔ تو آنکھ بیسیکلی ایک لرننگ مشین ہے۔ اب وہ جو ہے نا جو بھی آپ اس میں اگر آپ فرض کریں اگزامپل لے لیں فیشیل ریکگنیشن کا، تو اب بچپن سے جو آپ کے سامنے لوگ گزرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو ان کی شکل آپ کے ذہن میں، اور ان کا جو سمجھے کہ پورا جسہ جس کو ہم کہتے ہیں پشتو میں، کہ وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، اور آپ اس کو بیک اینڈ میں برین جو ہے نا اس کو ایک طرح سے ریٹین رکھتا ہے، اور پھر جب آپ پیٹرن ریکگنیشن استعمال کرتے ہیں تو بندے کے بارے میں جب ذکر ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں وہ بندہ آ جاتا ہے کہ یہ تو اس کو فلانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب جو ہے نا یہ پیٹرن ریکگنیشن ہوا، اور یہ جو پروسیسنگ ہوئی، یہ جو آنکھ کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے۔ یہ چیز جو ہے نا آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ اگر آپ ایون آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے، اگر آپ کے سامنے وہ بندہ الٹا لٹک جائے تو آپ پہچان لیں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ چہرہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے نا، آپ ایکسپینشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کو اگر ایک پاسپورٹ سائز کا فوٹو سامنے آئے تب بھی آپ پہچان لیں گے کہ فلانا ہے۔ آپ کو اگر اس کا ایک بڑا پورٹریٹ نظر آیا تب بھی آپ پہچان لیں گے۔ اگر بلو اپ کر کے پینافلیکس کے اوپر کسی دیوار پہ لگا ہوا ہے یا پہاڑ پہ لگا ہوا ہے تو وہ بھی آپ پہچان لیں گے کہ فلانے کا ہے، لیکن اگر الٹا ہو جائے تو پھر آپ نہیں پہچان پائیں گے۔ تو یہ ہے کہ، اور میرا خیال یہ ہے کہ ایگزیکٹلی یہی کام جو ہے نا، اس لیے کہ الٹا ڈیٹا سیٹ نہیں بنایا آپ کے، اس میں ٹرین نہیں کیا آپ نے اس کو نا۔ تو یہ چیز جو ہے نا آپ اگر آپ آبزرو کر لیں تو ہماری جو ساخت ہے آئیڈیاز جنریشن میں ان چیزوں کا بہت بڑا دخل ہے، کہ آپ کی آنکھ کھلی ہے کہ نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، اور آپ آبزرو کر رہے ہیں کہ نہیں۔ کیا آبزرو کر رہے ہیں آپ نا؟ اگر آپ آبزرو کر رہے ہیں اور چاروں طرف آبزرو کر رہے ہیں تو آپ کو چیزیں جو ہے نا مختلف انداز میں نظر آئیں گی۔ آپ اس کے پورے جو ہے نا ڈیٹا سیٹس بناتے رہیں گے، اور اسی کو پھر آپ جو ہے نا پروسیس کر کے آپ اس میں سے انوویشنز وغیرہ بھی نکال سکتے ہیں، اور اسی میں سے آپ اپنے آئیڈیاز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی آبزرویشن ہے یا جو بھی آپ کے ذہن میں بیٹھے ہیں، یہ جو ہے نا انوویشن سائٹ پہ اور پروسیسنگ سائٹ پہ اور پیٹرن ریکگنیشن سائٹ پہ تب جاتے ہیں جب آپ کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے اگر فرض کریں کسی آئیڈیا کو اپنے ذہن میں بٹھایا ہے اور دوسرا اس کو چیلنج کریں، تو آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اس آئیڈیا میں کیا خامیاں ہیں، کیا جو ہے نا اس آئیڈیا میں کمی ہے، کیا جو ہے نا اس آئیڈیا میں آپ کو شامل کرنا چاہیے، کیا وہ کرنا چاہیے، اس میں سے نکالنا چاہیے۔ اب یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں شیئرنگ نہیں ہوتی۔ آئیڈیاز آپ کے پاس آ جاتے ہیں ذہن میں، لیکن آپ ڈر سے اس کو شیئر نہیں کرتے ہیں باقی دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اور لوگوں کے ساتھ نا۔ تو وہ آئیڈیا بے شک جو ہے نا کوئی پروڈکٹ یا سائنٹیفک چیز کی نہ ہو، اگر وہ آئیڈیا کسی بھی چیز کا ہو، کوئی بزنس کا آئیڈیا ہے، کوئی آپ کے اس کا آئیڈیا ہے، لیکن شیئرنگ ضروری ہے اس کی۔
شیئرنگ سے آپ کو جو ہے نا کوشچنز آ جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ اس کا سوال ڈھونڈیں گے، آپ اس کا جواب ڈھونڈیں گے، اس کے بعد آپ اس کو پروسیس کریں گے، تو آپ کا آئیڈیا ریفائن ہوتا جائے گا۔ اگر آپ نے شیئرنگ نہیں کی تو آپ کا آئیڈیا جو ہے نا وہ اپنے اس میں بلٹ ان رہے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ممکن ہے کہ آپ انڈیویجول کے طور پہ اس آئیڈیا کو پاورفلی پروسیس کر کے اس کو ریفائن کر کے اور اس کو پریزنٹ کرنے کے قابل بنا سکیں اور اس کو جو ہے نا آپ فردر لے جائیں۔ لیکن یہ ایک نیچرل سا عمل ہے کہ یہ کام جو ہے نا مل کر کے اگر کوئی کیا جائے، یا دو تین دوست ایسے سملر لائک مائنڈڈ جس کو کہتے ہیں کہ لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ اگر آپ شیئر کر لیں تو آپ کا آئیڈیا زیادہ میچور ہو جائے گا اور زیادہ بہتر اس میں فارم میں آ جائے گا۔ اب وہ عموماً یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ میرا آئیڈیا جو ہے یہ چوری سے ہو جائے گا اور کوئی لے لے گا اس سے، لیکن اس سے آپ بے فکر ہو جائیں، یہ جو ہے نا ایک غلط خیال ہے۔ آپ کا آئیڈیا اگر چوری ہو بھی گیا تو اگر اس میں کیپیبلٹی نہیں ہے تو وہ آگے نہیں لے جا سکے گا۔ اور فرض کرے جو ہے نا جو آئیڈیا ہے اس کے بیسک جو وہ ہیں، یعنی نیت آپ کی کیا تھی نا، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے مضمون سے شوق ہے اور آپ نے وہ آئیڈیا جو ذہن میں آپ کا آیا ہے، کوئی ڈیزائن ہے، کوئی آپ کے زیادہ تر آپ کے طالب علم جو ہیں وہ میکینیکل انجینئرنگ کے ہیں تو میکاٹرانکس کے ہیں، تو اگر وہ فرض کریں کوئی ایسا ڈیزائن ہے جس میں کہ میکینیکل اور الیکٹرانکس کمبائنڈ ہے اور آپ کا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا کوئی اور لڑکا اس کو لانچ کر دے گا اور میں رہ جاؤں گا، تو یہ خیال آپ کا غلط ہے۔ آپ ضرور جو ہے نا اس کو لے آئیں باہر، شیئر کریں اور اس کو پروسیس کریں اور اس کو جو ہے نا فردر ریفائن کر دیں بیفور اٹ ایکچولی کین ایکچولی گو۔ اب یعنی اس کا ذکر نہ کرنا جو ہے نا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ آپ اپنے آئیڈیاز کا ذکر کیا کریں۔ دوسرا جو بہت امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آئیڈیاز جو آپ کے ذہن میں کسی چیز کے بارے میں آتا ہے اس کو لکھیں۔ جب تک آپ اس کو لکھیں گے نہیں اور کاغذ پہ نہیں لائیں گے، بے شک آپ آج کل کے ٹولز جو ہیں یہ اپنے ورڈ پروسیسر پہ یا جس چیز پہ آپ کے پاس جو ٹولز ہوتے ہیں اس کے اوپر، لیکن کسی نہ کسی فارم میں اس کو آپ لکھیں۔ بغیر لکھے ہوئے آپ کا آئیڈیا آپ کو خود بھی بھول جائے گا جو آپ کا ہوا ہے۔ ہیومن میموری جو ہے نا اتنی ریلائبل نہیں ہے، اس کے بعض کمپوننٹس آپ کے پاس ذہن میں ہوں گے اس وقت، لیکن چند ادھر ادھر ہو جائیں آپ، یا چند دن گزر جائیں یا مہینے گزر جائیں، آپ بھول جائیں گے کہ آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں کیا خیال آیا تھا یا کیا جو ہے نا اس کمپوننٹ کے بارے میں آپ کے ذہن میں تھا۔ تو یہ تو ہو گیا۔ جی جی جی، کون بول رہا ہے، سوال کر رہا ہے؟ Sir, I think is there any question please, or someone microphone is not muted? I have posted a question as a message. Can you check that? جی سر، میں یہ سہیل صاحب کا کوشچن ہے سر، میں وہ اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سر کہہ رہے ہیں، سہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیا از دا موسٹ نیسنٹ اینڈ thus vulnerable stage of product development. In a country with no respect for intellectual copyright, sharing an idea, I mean prematurely can be dangerous. تو ہمارے ہاں جو لوگ نہیں شیئر کرتے سر، اس کے پیچھے بڑی وجوہات ہیں، لیکن مین وجہ اس میں یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا ہم ٹیکنیکلی مورلی وہ ایک ڈس آنیسٹی کا فیکٹر کہیں یا کچھ بھی، ایک کلچر نہیں ہے کہ بھئی کسی کے آئیڈیا کو رسپیکٹ کر کے اکنالج کیا جائے، بلکہ زیادہ تر لوگ اس کو لے کے اپنے نام سے وہ کر دیتے ہیں۔ تو اس کا کوئی حل تو میرے نظر میں نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں سر؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے، جو ہے نا یہ ایک فنڈامنٹلی ایک غلط خیال ہے، اور وہ جو ہے نا اگر کوئی کرنا چاہے تو کرے، بے شک جو ہے نا آپ کی کمپٹیشن ویسے بھی ہوگی۔ اور دوسری میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو خیال آپ کے ذہن میں آیا ہے کسی پروڈکٹ کے بارے میں یا کسی میکینزم کے بارے میں، کسی مشین کے بارے میں، کسی اس کے بارے میں، آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ کسی اور کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا۔ آپ ذرا سرچ کر کے دیکھیں، ہزاروں لوگوں کے ذہن میں وہی خیال آیا ہوگا۔ اس لیے کہ ہیومن نیچر جو ہے نا اور ہیومن باڈی جو ہے وہ سائنٹیفکلی آلموسٹ سملر ہے۔ وہی جینیٹک ماڈل آپ کا ہے جو دوسروں کا ہے، کوئی 99.9% ڈی این اے سب کا ایک جیسا ہے، اور وہی خیال کسی اور کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، وہی پروڈکٹ بھی کوئی اور سوچ سکتا ہے، وہی ڈیزائن بھی کسی اور کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ اگر آپ سرچ کریں گے، تلاش کریں گے، تو ہو سکتا ہے کسی نے پیٹنٹ بھی کیا ہو۔
تو آپ جو ہے نا اس پہ مت وہ جائیں. اگر آپ جو ہے نا اس پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک عام خیال ہے کہ بھئی اب آئیڈیا صرف میرا ہے. یہ نہیں ہوگا آپ کا. اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں سرچ کرنا چاہیں اور ٹیکنیکلی ان سرچ انجنس پہ سرچ کریں جو کہ اس قسم کے آئیڈیاز کو آرکائیو کرتے رہتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا کہ یہ آئیڈیا جو آپ کا ہے یہ کوئی اتنا زیادہ جو ہے نا یونیک نہیں ہے, اور یہ آپ کا بالکل ہی مطلب آپ کا نہیں ہے. اور لوگوں کا ہوگا, اگر آپ چاہیں اس کو تو ایڈیشن سبٹریکشن کر دیں, لیکن پیورلی آپ کا یہ آئیڈیا نہیں ہوگا. اب سر جی, I will just summarize what we have discussed. سر نے جتنی بھی 3 باتیں کی ہیں اس میں ایک امپورٹنٹ یہ تھا آئیڈیشن, ہم اس کو کہتے ہیں انجینئرنگ ڈیزائن میں یا کسی بھی پروڈکٹ ڈیزائن میں. جو آپ نے پہلے شروع جس چیز سے کیا کہ آبزرویشن آپ کی ہونی چاہیے, دس اسٹیج از کالڈ آئیڈیشن, یا اس کو اپرچونٹی آئیڈینٹیفیکیشن بھی کہتے ہیں انجینئرنگ ڈیزائن کی بکس میں. اور جب آپ کے پاس آئیڈیا آ جائے تو اس کے بعد اس کو شیئر کرنا یا اس کو ڈاکیومنٹ کرنا. ڈاکیومنٹیشن کو ہم کہتے ہیں لاگ بک مینٹین کرنا یا جرنل بک مینٹین کرنا. تو سر اس پہ میں صرف ایک امیج شیئر کرنا چاہوں گا ان آرڈر ٹو جسٹ سپورٹ وٹ یو ہیو پریزنٹڈ سو فار. اس میں کین ایوری ون سی مائی اسکرین؟ جی مجھے تو نظر آ رہی ہے. ہاں, تو اس میں سر ایک بک ہے which I would recommend at the end of this talk to everyone. It's from Ulrich and Eppinger کی بڑی مشہور کتاب ہے Product Design and Development, اور اس کی 6 ایڈیشن آ چکی ہیں. تو لیٹسٹ ایڈیشن جو میرے پاس ہے کم از کم 6th ایڈیشن, اس میں یہ ان کا چیپٹر 3 ہے صرف اپرچونٹی آئیڈینٹیفیکیشن پہ کہ بھائی آئیڈیا کہاں سے لائیں, اپرچونٹی کہاں سے آئیڈینٹیفائی کریں. تو اس میں انہوں نے سر یہ ایک ڈائیگرام میں بتا رہے ہیں کہ بھائی 2 ایکسس ہیں. ایکس ایکسس از دا نالج آف اے سولوشن, مطلب یہ وہ ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے, میتھڈ ہے, پروسیس ہے, ٹیکنالوجی ہے جو آپ کے پاس ہے, which is a tool to solve problems. لیکن اگر وائی ایکسس کو آپ دیکھیں تو that's the knowledge of need, that's the knowledge of the market, that's the knowledge of the problems in the market, کہ لوگوں کی نیڈس کیا ہے. تو پھر ان 2 ایکس وائی پلان میں یہ لوگ 3 ہورائزنز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپرچونٹیز کے. پہلے ہورائزن 1 میں یہ کہ بھائی کسی ایگزسٹنگ نیڈ کو اٹھا لیں, کسی ایگزسٹنگ مارکیٹ نیڈ کو دیٹ وی کرنٹلی سرو, جو کہ لوگ کرتے رہے ہیں روٹین لائف میں, اور اس کا کوئی آپ کے پاس ایگزسٹنگ سولوشن ہے لیکن آپ صرف امپروومنٹ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں, یا اس کی کچھ ایکسٹینشن ہے آپ کے پاس, یا کچھ ویریشن اس میں لانا چاہتے ہیں, یا کاسٹ ریڈکشن آپ فوکس کر رہے ہیں. تو دس کین آلسو پاسبلی بی اے وے ٹو آئیڈینٹیفائی اپرچونٹیز یا برنگنگ نیو آئیڈیاز. اس کے ایکسٹرا اگر آپ ایک لیول جائیں اور آپ کے پاس ایگزسٹنگ نیڈ مارکیٹ دیٹ وی ڈو ناٹ ایڈریس, کہ بھائی ہمارا جو لیٹس سے لوکل مارکیٹ میں تو لوگ اس کو نہیں کر رہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں کر رہے ہیں, and that is what I have a certain solution for. That is kind of next generation products and services for core markets. So that's the next level of opportunities. اور اس کے آگے پھر ہے completely new solution جس کو normally آپ patent بھی کرتے ہیں, یا this is something that we call innovation. So that's an exploration with new solution and approaches that could be a completely new need which you are addressing through a new solution, or it could be it could be an innovative solution to something that people have been trying to solve but nobody did solve. تو سر یہ ایک ٹائپ آف اپرچونیٹیز پہ دس از آئی تھنک ویری انفارمیٹیو فگر. تو بیک ٹو یو سر. بالکل آپ نے بے حد اچھے طریقے سے جو ہے نا وہی باتیں فردر ایکسپینڈ کر دی جو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور خاص طور سے جو ہے نا یہ جو آپ نے جس بک کا حوالہ دیا میں نے تو پڑھی نہیں ہے, لیکن آئی ایم شیور کہ یہ اس طرح کی, میں آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ سب سن لیں کہ طفیل صاحب جو ہے نا مجھے کہہ رہے تھے کہ کچھ بولیں, پھر انہوں نے ایک کمپلیکیٹڈ قسم کا ٹاپک بھیجا. میں نے کہا یہ تو مجھے آتا نہیں ہے, یہ اس پہ میں کیا بولوں گا. پھر میں نے کچھ اس طرح کی 2-3 چیزیں بھیج دی. آخر میں ہم نے یہ ٹاپک جو ہے نا نکال دیا کہ چلو اس پہ بولتے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں نے گوگل میں ویسے ہی دے دیا ایگزیکٹلی یہی الفاظ, اور کوئی ہزاروں وہ آ گئے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ 9 steps to follow for turning an idea into product, اور 10 steps to follow and 100 steps to follow. پتہ نہیں کتنے آرٹیکل اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں, کوئی جو ہے نا کمی نہیں ہے اس قسم کی.
تو یہ چیز جو ہے نا یہ کامن ہے ہمارے ذہن میں، اکثر جو ہے نا یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کہ صرف ہم نے سوچا ہے کہ صرف ہم جو ہے نا اس آئیڈیا کو لائے ہیں اور ہم نے کیا ہے، بلکہ مجھے تو ایک بات پہ بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ اکثر جو ہمارے جو انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس یا جو وہ کوئی کام کرتے ہیں تو میڈیا ہمارا کہتا ہے کہ پاکستانیوں نے ایجاد کیا. اب وہ دریافت ہے یا ایجاد ہے یہ آپ سوچیں، اس لیے کہ اکثر جو ہے نا وہ ایجاد کی کیٹیگری میں آتے نہیں ہیں. لیکن یہ جو ہے نا ہمارے ہاں کسٹم یہ ہے کہ ہم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کو پاکستانی جو میڈیا ہے وہ پریزنٹ کرنا چاہتا ہے، اور مبالغے میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ اس کو ایجاد کہتے ہیں. اگر فرض کریں کوئی وینٹیلیٹر بنایا ہے تو وہ ایجاد تو نہیں ہے نا. لیکن بہرحال یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے نا صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں. خیر بہرحال یہ سر اس میں سر آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ سم تھنگ ہیئر. شروع میں آپ Can you mute your microphone please so that my voice doesn't echo? جی لاسٹ ایئر والا میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ یس سر ابھی ٹھیک ہے جی اچھا. تو سر آبزرویشن کی جو آپ نے بات کی تھی، جو سٹارٹ آپ نے بالکل لیا کہ بھائی آئیڈیاز آتے کہاں سے ہیں، تو میرا اپنا اس کے بارے میں ویو پوائنٹ ہے کہ ہم نے بچپن سے بچوں میں آئیڈیا اور آبزرویشن کی وہ جو ایک خاصیت ڈیولپ ہونی چاہیے، جو ایوالو ہونی چاہیے، وہ ہم ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے. میں نے کینیڈا میں یہ نوٹ کیا کہ ہر گھر میں، گیراج میں ان کے ایک زبردست قسم کا ورک شاپ ہے جس میں مختلف قسم کے ٹولز پڑے ہوئے ہیں، چاہے ڈرلز ہیں، چاہے کٹنگ ہیں، چاہے جتنے بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو گھر میں جو بھی چیز ان سے ایکسٹرا ہے نا، اور وہ پھینکنے کی بجائے گیراج میں کہیں رکھ دیا کہ چلو کل کسی کام آ جائے گا. اور سر وہ وہاں پہ بیٹھ کے باقاعدہ دے ٹرائی ٹو فکس تھنگس بائی دیم سیلفس. اس فکس کرنے سے پہلے جیسے گھر میں واشنگ مشین خراب ہو گیا، مجھے یاد ہے کینیڈا میں، تو اس کا وہ جو فکس کرنے کے کاسٹ تو الگ تھا، وہ جو لے کے آنے کا جانے کے کاسٹ تھے وہ اتنے زیادہ تھے کہ اس میں پوری کی پوری نئی واشنگ مشین میں سیکنڈ ہینڈ لے سکتا تھا. تو میں بیٹھ کے اس کو کھولا، پہلے تو اس کی پورے پروسیس کو سمجھا کہ بھئی یہ کام کیسے کرتا ہے. پھر یہ جو اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، بینگ اے میکینیکل انجینئرنگ ہاؤ آئی کین فکس دیٹ، آخر میں نے وہ پرابلم آئسولیٹ کیا. تو کہنے کا میرا مطلب یہ کہ گھر میں آپ کا بہت کچھ پڑا ہوا ہے، گاڑی میں ہے، کوئی بھی مشین ہے، جب تک آپ اس کو کھول کے نہیں دیکھیں گے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے انہی چیزوں سے فیوچر میں آپ کے آئیڈیاز بنیں گے. جیسے آپ کا سر ابھی وہ جو سولر پاور ہیٹر تھا شالمان میں، آئی واز اسٹانشڈ کہ آپ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے اس میں ہم ریڈیٹر لگا لیں گے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اب اگر کسی کو ریڈیٹر کے اس کے پرنسپل کا پتہ نہ ہوتا اور اتنے عام لائف میں پتہ نہ ہوتا تو they wouldn't bring it into use. وہ کسی ایسی نئی چیز کے پیچھے پھرتے جو کہ پاسبل نہیں ہوتا. تو here the point added is observation کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچپن سے یا جس ایج میں بھی ہیں you try to look into machines how they work. اور اگر کہیں کام کرنا چھوڑ دیں تو بجائے اس کے کہ آپ میکینک کو یا کسی کو فوراً بلائیں، سب سے پہلے give it a try by yourself. آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، you can find any information by yourself. Sir, over to you. جی سر، لطف اللہ صاحب. ہاں تو پھر میں آپ کو ایک اپنا بچپن کا Can I add one line? جی سہیل صاحب. تو پہل صاحب جو بات آپ کہہ رہے ہیں، ہمارے ہاں ایک چیز کی کمی ہے جو گھر پہ بھی ہے اور تعلیمی ادارے میں بھی ہے. ہم انکریج نہیں کرتے کریٹیکل تھنکنگ، ہم انکریج نہیں کرتے سوال پوچھنا. ہم سوال پوچھنے کو بزرگوں کے ساتھ، ہمارا تہذیبی ایک مسئلہ ہے کہ وہ ہم اس کو جی مشران سوری اگر پشتوں میں سب لوگ سمجھتے ہیں کہ مشران نے بس سوال نہ کہے کنا. جب تک ہم اس چیز کو ایڈریس نہیں کریں گے آئیڈیاز نہیں پنپ پائیں گے. ایگزیکٹلی سر. اچھا تو پھر میں آپ کو بچپن کا ایک وہ سنانا چاہتا تھا. میرے نانا جو تھے انہوں نے گاؤں میں کرسٹل ریسیور بنایا ہوا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ کتنے لوگ کرسٹل ریسیور کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اس میں کوئی پاور نہیں ہوتی اور وہ پیسیو کمپوننٹ ہے، اور اس سے آپ جو ہے نا پشاور یا اس زمانے میں آزاد کشمیر ریڈیو جو کہ پولیٹیکل تھا لیکن بچتا تھا، اس کو آپ کھینچ سکتے ہیں.
اور سمپل مائکرو فون اور ساری اس سے ہیڈ فون اور ایک کائل اور ایک کرسٹل سے آپ جو ہے نا اس کو فریکوینسی کو میچ کر کے تو آپ ریسیو کر سکتے ہیں. تو وہ میرے نانا نے بنایا تھا گھر میں اور اس سے وہ کرکٹ دیکھا سنا کرتے تھے. اور میں جو ہے نا بچپن سے اس فکر میں تھا کہ یہ میں کیسے بناؤں گا. تو وہ یہ آپ 54-55 کی بات کر رہا ہوں میں. کوئی بھی گاؤں میں جو ہے نا ریڈیو نہیں تھا, کہیں کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے پھر اپنی طرف سے کوشش شروع کر دی. پہاڑ کے اوپر گیا, وہ جو کرسٹل تھا وہ ڈھونڈا, اس کو اردو میں سونا مکھی کہتے ہیں, اور وہ بیسیکلی سلفائڈ ہے, ایک سالٹ ہے اس کا. تو وہ جو ہے نا کہیں سے ڈھونڈ کے نکال لایا اور اس سے میں نے وہ بنا دیا. آخر میں جو ہے نا تو سارا گاؤں تماشے کے لیے آیا ہوا تھا کہ یہ کیا بنا ہوا ہے. لیکن بہرحال یہ چیز جو ہے نا آپ کی بالکل صحیح ہے کہ بچپن سے بچوں کو انکریج کرنا چاہیے, اور بچوں سے گھر کی چیزوں کو جو ہے نا ریپیئر کرنا اور وہ کرنا, اس میں دلچسپی لینی چاہیے, اور بچوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ ٹولز کو ہینڈل کرنا کیسے سیکھے جائے نا. ٹھیک ہے سر. تو سر ابھی تک سٹیپس جو ہیں آبزرویشن, آئیڈیشن, اور اس کو پھر آپ نے کہا کہ ڈاکومنٹ کر لیں, شیئر کریں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, آئیڈیا کو میدان میں لے آئیں, اس پہ ڈیبیٹ ہو, اس پہ کریٹیکل انالیسز ہو سکتا ہے جو چیز آپ کو انوویٹو لگ رہی ہے وہ انوویٹو نہ ہو سکتا ہے جو چیز آپ کو لگ رہی ہے کہ 3 مہینے میں بن سکتی ہے وہ ہو سکتا ہے اس کو 6 مہینے چاہیے ہوں, یا 6 مہینے آپ کہہ رہے ہیں میں بناؤں گا اس کو 3 مہینے چاہیے ہوں. تو یہ ساری چیزیں تبھی پتہ چلیں گی جب آپ صحیح فورم پہ اس آئیڈیا کو پریزنٹ کریں اور اس کو ڈسکس کریں, اور اس میں کچھ ایسے ٹیکنیکل ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہوں جو آپ کو مینٹور کریں, تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کریں. اس کے علاوہ سر آپ نے کہا کہ ڈاکومنٹیشن امپورٹنٹ ہے, کہ چھوٹے سے چھوٹے, میری عادت ہے میں ہر پروجیکٹ کی الگ ڈائری بناتا ہوں, اس میں اتنی سی بھی بات لکھتا ہوں کہ میں نے یہ پروگرام جیسے کوئی کوڈنگ ہے جب یہ رن کیا تو اس نے مجھے یہ ایرر دیا, وہ ایرر بھی میں ادھر پیسٹ کر دیتا ہوں, کیونکہ اگلے دن جب میں بیٹھتا ہوں اور میں نے ڈاکومنٹ نہیں کیا تو اتنا کچھ ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کوڈ پھر سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس میں کل مسئلہ کیا آیا تھا. تو یہ سر ابھی تک تو یہ میں نوٹ کر چکا ہوں. اس کے آگے سر مطلب وی ہیو ٹو ٹیک اٹ انٹو پروڈکٹ نا سر, تو سٹیپس یہ ہیں فی الحال. اچھا, میں جو ہے نا ایک سٹیپ فردر جاتا ہوں, اور وہ ہے ڈیزائن کا سٹیپ تھا. کہ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تو آپ ایک سمپل آئیڈیا پیٹنٹ نہیں کر سکتے ہیں. پیٹنٹ آفس ول ناٹ ایکسیپٹ یور پیٹنٹ اف اٹ از اونلی این آئیڈیا. تو ڈیزائن پیٹنٹ پاسبل ہے. تو اگر آپ کے پاس وہ پروڈکٹ ابھی بنا نہیں ہے, پروٹوٹائپ بھی نہیں ہے, اس کا کوئی ورکنگ کنڈیشنز بھی اس کے نہیں ہے معلوم, صرف ڈیزائن ہے آپ کے پاس, تو آپ ڈیزائن کو پیٹنٹ کر سکتے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ان کے پاس ذرائع ایسے نہیں ہے کہ وہ پورا پروٹوٹائپ بنا سکیں یا اس کو پروڈکٹ میں کنورٹ کر سکیں, تو دے شوڈ ایکچولی اسٹارٹ ڈیزائننگ, اور دے شوڈ پیٹنٹ ڈیزائن. ڈیزائن کو بھی پیٹنٹ کرے تو اس کے بھی بہت بڑے ایڈوانٹیج ہیں, اور آخر میں جو ہے نا فائدہ مند, سود مند رہے گا. So sir, how to know that design will actually work or not? How to make sure sir? مطلب ابھی ایک چیز کو آپ نے پروٹوٹائپ نہیں, اس کے آپ کے جو اگر فرض کریں وہ الیکٹریکل ٹائپ کی چیزیں ہیں تو اس کے تو سیمولیٹرز ملتے ہیں, تو آپ ایک سافٹ ویئر سیمولیٹر میں اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. بلکہ بہت بڑے بڑے ڈیزائنس کے سیمولیٹرز ملتے ہیں. میں آپ کو ایک سمپل سا وہ بتاتا ہوں کہ جیسے یہ ڈیزائن بناتے ہیں FPGA سے یا آپ کے وہ رسک فائر سے, تو اس کے جو ہے نا اس کی تو کوئی وہ نہیں ہوتی. آپ رسک فائر کا چپ ڈیزائن کر لیں تو آپ بنا تو نہیں سکتے ہیں یہاں پاکستان میں, لیکن اس کے ٹیسٹنگ پاسبل ہے, سافٹ ویئر وائز بھی پاسبل ہے اور ادر وائز بھی پاسبل ہے. تو اگر آپ نے کوئی یونیک ڈیزائن بنایا ہے رسک فائر کے چپ کا, اور آپ اس کو رجسٹر کر دیں اور اس کو آپ پیٹنٹ کر دیں, تو اٹ ول بی یورس, اور وہ پیٹنٹ ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ آپ بالکل اگر سمپلی نیریشن آپ لکھتے ہیں تو وہ پیٹنٹ نہیں ہوتی, میرا خیال یہ ہے. آئی ایم شیور کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو, لیکن پیٹنٹ کے اپنے لائرز ہوتے ہیں. وہ پیٹنٹ لائر کین ٹیل یو کہ یہ پیٹنٹیبل ہے کہ نہیں آپ کا آئیڈیا. ٹھیک ہے سر. ایک کوشچن ہے سر, اٹس فرام جواد خان. ہی سیز لیٹس سپوز اسٹوڈنٹ ہیز a lot of ideas and now he doesn't have business knowledge and money and he doesn't have budget. تو اس کو کیسے اوورکم کیا جائے؟ مطلب یہ کہ کسی بھی چیز کو آپ پروڈکٹ بنانا بھی خود سے, اس کو بھی پیسہ چاہیے, پھر اس سے آگے بزنس ڈیولپ کرنا,
تو یہ بجٹنگ اور یہ فنڈنگ یا یہ اسپانسرشپ یہ سر کس طرح سالو کیا جا سکتا؟ یہ چیز جو ہے نا یہ ابھی ہمارے ملک میں ڈیولپ صحیح نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ یہاں پہ جو عموماً بہت کم پرائیویٹ سیکٹر میں ادارے ہیں جو کہ انجینئرز کو یا کسی بھی سائنٹسٹ کو بلا کر کے ان کے آئیڈیا کو فردر لے جا سکتے ہیں، فنڈ کر سکتے ہیں، کوئی مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں یا کوئی اس کے مزید جو ہے نا آگے لے جا سکتے ہیں. ایسے ادارے کم ہیں ہمارے یہاں. لے دے کے گورنمنٹ کے ادارے ہیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا دوست والوں نے ایک وہ بھیجا ہے ایڈورٹیزمنٹ، جس میں لکھا ہے انہوں نے کہ ہم آپ کے پروٹوٹائپ کو کمرشلائز کرنے میں مدد کریں گے اور فنڈ کریں گے. تو اگر آپ کو اپروچ ہے اس قسم کے اداروں تک نا اور آپ اپنے آئیڈیا کو پچ کر سکتے ہیں اس قسم کے اداروں کے سامنے اور آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ اس کو ہم پریزنٹیشن اس کی بڑی امپارٹنٹ ہوگی کہ آپ اپنے آئیڈیا کو بڑے تھوڑے سے ٹائم میں اور تھوڑے سے الفاظ میں اور ٹو دا پوائنٹ جو ہے نا ان لوگوں کو ایکسپلین کر سکیں جو کہ اس طرح کے اس کو فنڈنگ کرتے ہیں. وینچر کیپٹلز ہوتے ہیں مختلف قسم کے، وہ ہیں. اس معاملے میں سہیل صاحب جو ہے نا آپ کی زیادہ وہ کر سکیں گے، وہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ انٹلیکچوئل پراپرٹی اور پیٹنٹ یہ دونوں سیکیورٹی کے لیے کر سکیں کہ آپ کو جو فیئرز ہیں کہ آپ کا آئیڈیا کوئی چوری کر لے گا تو وہ فیئرز آپ کے نکل جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پہ. اگر آپ نے ایک چیز سوچی ہے اور وہ چیز جو ہے نا آپ نے اسی نیت سے سوچی ہے کہ میں صرف اور صرف اس سے پیسے کماؤں گا، تو پھر آپ کی نیت تو ہے نا ڈفرینٹ لائن آف ایکشن آپ کو چاہیے. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ایک انوویٹو قسم کا پروڈکٹ بنانا چاہتا ہوں جسٹ ٹو سیٹسفائی مائی اون سیلف، وہ جو ہے نا ایگو اور سیلف، وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ میری ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے اگر میں کوئی اچھی چیز جو ہے نا بنا دوں اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. یہ نہیں ہو کہ مجھے فائدہ ہو، لوگوں کو فائدہ ہو اس سے. تو یہ ایک اور نیت ہے. اگر آپ کی نیت جو ہے نا مختلف ہے تو آپ کے ذرائع بھی مختلف ہوں گے، آپ کے حرکات و سکنات آگے بھی جائیں گے. وہ بھی I will add something here. کل ہم نے ایک ویبینار اٹینڈ کیا جس میں there was a speaker ڈاکٹر فیصل درانی. He used to be a faculty member لیکن انہوں نے ٹیچنگ چھوڑ کے وہ چلا گیا. He was kind of like he had wanted to have his own business. He is now in his early 30s. تو جب اس سے بھی یہ کوشچن کیا گیا تو اس نے جس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کیا، sometimes I call it over motivation، کہ آپ ایک بچے کو جس ایج میں موٹیویٹ کر رہے ہیں he cannot afford to leave everything behind, disregard any job opportunities، اور وہ ایک ایسے میدان میں چلا جائے بزنس ڈیولپمنٹ میں جس میں ہر طرح کا رسک ہے. بزنس پچ کر سکتے ہیں، اس میں لاس بھی ہو سکتا ہے. تو سر میرے ذہن میں اس کا سولوشن یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ذہن میں آئیڈیاز ہیں یا بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کو اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی جاب چاہیے which pays your bills. جو چاہے کینیڈا میں لوگ آڈ جابس کرتے تھے 10 گھنٹے کسی فلنگ اسٹیشن پہ یا کسی اسٹور میں، وہ 10 گھنٹے میں جو وہ جاب کرتے تھے وہ آڈ جابس ہوتے تھے. وہ ان کی زندگی کا مقصد نہیں تھا، نہ ان کی ہابی تھی، وہ ان کی مجبوری تھی. اور وہ جو اس سے پیسے لاتے تھے، لٹرلی آئی سو پیپل کہ $100 دن کے لائے اور اس میں $50 کا اپنے لیے کوئی ارڈینو ٹائپ چیز لے اور اپنی جو ہابی ہے گھر میں بیٹھے ہوئے. جی میں نے کہا یار آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ that is job that pays my bills plus it pays for my hobbies. اور مجھے لگتا ہے کہ 8-10 سال یا 5-6 سال بعد میں کچھ ایسی پوزیشن میں ہوں گا کہ I'll quit that odd job and then I'll switch it to whatever my جو بھی ہابیز ہیں اس کو بزنس میں کنورٹ کرنا. تو اس کے لیے جواد آپ کے کوشچن کا آنسر یہ ہے کہ بھائی آپ جاب کریں، چاہے ٹیچنگ ہے چاہے کوئی بھی جاب ہے. جس ایج میں ہوں میری اتنی سیلری ہے کم از کم کہ میں اگر کوئی نئے آئیڈیا کے لیے 50,000 روپے کی کٹس لوں، ابھی میں سینسر لیتا رہا ہوں اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ ڈزنٹ ورک، تو آئی ڈونٹ کیئر، کیونکہ میری ہابی تو تھی. ہو سکتا ہے یہ کام کر لیتا تو آئی ووڈ ٹرن اٹ انٹو اے پروڈکٹ، آئی ووڈ سیل اٹ. لیکن فار سم ریزن اٹ ڈیڈنٹ ورک یا وہ کلائنٹ پیچھے ہٹ گئے یا کچھ بھی، تو مجھے کوئی اس کا میں خفا نہیں ہوں، کوئی نقصان نہیں ہوا بیکاز آئی کوڈ افورڈ اٹ. تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنا ایک لائن وہ جاری رکھیں جس میں آپ کی 9 to 5 جاب مجبوری ہے. بے شک وہ جاب آپ کو پسند نہ ہو لیکن اس سے جو پیسے آ رہے ہیں اٹ پیز فار یور بلز. اس کے علاوہ اپنے ہابی کو آپ لوگ رکھیں اپنے پاس اینڈ اس کو پالش کریں. ہاؤ ٹو ایکوائر بزنس نالج، جواد دیٹ از اے ڈفرنٹ کوسچن.
سہیل صاحب if you can answer please کیونکہ بزنس کے ہمارے ایکسپرٹ سہیل انجم صاحب ہیں. سر are you listening sir؟ سہیل صاحب. سہیل صاحب ڈاؤن ہے میرے خیال ہے اس پہ. اچھا سر چلیں اس کوشچن کو ہم بعد میں پھر ریز کریں گے. سر پلیز کنٹینیو. تو آپ کا یہ تھا نیکسٹ کہ بھائی ڈیزائن کو ہم I'm here but I was writing a comment. I was writing a comment that was I was away. جی سر. دیکھیں آئیڈیا جو ہے نا ٹوٹل پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا جہاں تک آئیڈیا کی بات ہے I would say it is 5% of the journey. There is much more to be done later. جب آپ ایک لفظ یوز کرتے ہیں پروڈکٹ تو ہم بزنس کی لینگویج میں اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز میں بکنا ہے آگے جا کے. پروڈکٹ ہیز ٹو بی سولڈ. ٹھیک ہے. تو دا موسٹ امپورٹنٹ document or once you are out of the research mode and once the prototype is developed and then you can upscale your prototype to your product manufacturing or whatever is the right term used. تو ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ اس کام کا بائبل کہلاتا ہے and that is the business plan. میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایک ایکسکلوزیو سیشن ارینج کریں ہاؤ ٹو میک اے بزنس پلان. موسٹ پیپل ڈونٹ ڈو دیٹ. دیٹ از وائی 9 out of the 10 new products developed do not see the dawn اور the سورج کا ان کو نظر نہیں آتا کہ وہ مارکیٹ میں آ جاتی. اس کے بزنس پلان کے اندر there are 10-11 very important arenas جن کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کر لیں گے I don't think that you would be able to do justice to your project. تو میں طفیل آپ سے ریکویسٹ کروں گا if you can have a separate session, give me sufficient time. Very briefly, I can share what is this plan and how it is developed, and then you keep on referring to that business plan throughout your business life. It will keep on evolving. It will keep on changing. Objectives will be changed. Strategies will be changed. Operations will be changed. سر گریٹ. تھینک یو سر. اس میں سر میں یہ نوٹ کر رہا ہوں our next speaker will be انشاءاللہ سہیل انجم صاحب on business knowledge یا business plan development. اور اس میں سر بیسٹ ہوگا اگر آپ کوئی ٹیمپلیٹ بھی ہمیں بتا دیں اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ جو آپ یوز کر چکے ہوں تاکہ ہم we give some tangible outputs out of the webinar at the end. تو تھینک یو about that. اس کو ہم نیکسٹ ویبینار جی آج سے کوئی 10 سال پہلے ایک پرائم منسٹر اسکیم تھی جس میں نئے پروڈکٹس کی ڈیولپمنٹ کے لیے سمیڈا کے تھرو 20 لاکھ روپے کا لون کہہ لیں یا گرانٹ کہہ لیں دیا جاتا تھا. اس کے لیے میں نے اس وقت سمیڈا کے لیے ایک ٹیمپلیٹ ڈیولپ کیا تھا. آئی کین ماڈیفائی دیٹ اینڈ شیئر اٹ. دیٹس اے ویری سمپل ٹیمپلیٹ. آپ اس میں فل ان دا بلینکس کریں اور آپ کو ایک پکچر نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے سر. زبردست سر. تھینک یو ول ڈو اٹ انشاءاللہ. سر لطف اللہ صاحب اوور ٹو یو سر. بس وہ تو تقریباً سمجھے کہ جو کام یا باتیں میں نے کرنی تھی وہ انجم صاحب نے جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کر دیا اور پھر آگے بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا لنک بنا دیا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ آگے ٹیک اپ کر لیں. میں صرف جو ہے نا اس کا وہ کروں گا کہ جب آپ پروٹوٹائپ پہ آتے ہیں تو اس میں آپ کو ضرور جو ہے نا ایک انٹیگریٹڈ اپروچ اڈاپٹ کرنا چاہیے. اس لیے کہ پروٹوٹائپ بنانے میں ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ نے سوچا ہے یا جو کچھ کیا ہو تو اس کی سب کی ایکسپرٹائز آپ کے پاس اویلیبل ہو. اس میں اگر کوئی میکینیکل پارٹس کو مشین کرنا ہے تو وہ اگر آپ ایک سافٹ ویئر انجینئر ہیں تو آپ کا کام نہیں ہوگا, تو آپ کو ضرور چاہیے ہوگا, اس کی مدد چاہیے ہوگی آپ کو. اگر آپ کو اس میں کوئی الیکٹریکل وہ پاور سپلائی دینی ہے یا وہ دینی ہے تو آپ کو کوئی الیکٹریکل انجینئر چاہیے ہوگا. اگر آپ کو اس میں کوئی را میٹیریل استعمال کرنا ہے تو اس میں را میٹیریل جو ہے نا اس کا بندوبست کرنا پڑے گا. کچھ بھی مسئلہ ہے نا کہ اس میں ملٹیپل چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. آپ کا آئیڈیا اپنی جگہ پہ, لیکن اس کو پروٹوٹائپ میں کنورٹ کرنا. اور اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں کہ بینچ ٹاپ کے اوپر جو ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں اس کو آپ نہ پروٹوٹائپ میں کنورٹ کر سکتے اتنی آسانی سے اور نہ اس کو مینوفیکچرنگ میں. بینچ ٹاپ میں جو ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے اس میں آپ 2-3 تارے وارے ملا لیتے ہیں یا آرڈوینو کے ساتھ مثلا جو ہے نا, اور آپ نے کوئی چیز جو ہے نا بلنکنگ کی یا وہ کی یا آپریٹ کی یا آن آف کر دیا, جو کچھ بھی کیا.
لیکن اگر آپ اس کو پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا جو آپ کا جو آرڈوینو اونو ہے وہ آپ اس کے اندر ٹھونس دیں. اس کا صرف چپ بھی آپ کے کام آ سکتا ہے. آپ اس کو پروگرام کر دیں اور اپنے سرکٹ میں اس کو ایمبیڈ کر دیں, تو آپ کا پروڈکٹ کا جو ڈیزائن ہوگا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا. اور آپ کی جو وائرز ہوں گی وہ بالکل کم ہو جائیں گی. آپ کو پنس جتنے استعمال ہو رہے ہیں صرف انہی کی تک تارے جائیں گی. تو آپ کو پی سی بی ڈیزائن کرنا پڑے گا. پی سی بی ڈیزائن کریں گے آپ تو آپ کو کسی اور کی مدد کی ضرورت پڑے گی. تو یہ جو میں نے جو کہا تھا نا کہ شیئرنگ ضروری ہے, تو آپ اپنا ٹیم اگر بنائیں پروٹوٹائپنگ کے لیے تو اس ٹیم میں آپ ایسے ممبر ضرور رکھیں جن کے اپنے اپنے مختلف شعبوں سے ان کا ایکسپرٹائز اویلیبل ہو اور وہ اس میں کام کر سکتے ہوں. اس لیے کہ یہ ایک آدمی کی بس کا کام نہیں ہوتا ہے کہ ایک پروڈکٹ کو اس سٹیج پہ لے آئے کہ وہ فنکشننگ پروڈکٹ بن جائے اور پروٹوٹائپ بن جائے. اس میں آپ ظاہری بات ہے آپ میکاٹرانکس کے لوگ ہیں تو آپ کو تو دونوں طرف کو کور کر سکتے ہیں. آپ کے پاس سی این سی کی مشینیں بھی ہیں, آپ کے پاس اب الیکٹرانکس کے بھی بندے ہیں, آپ کے پاس جو ہے نا پی سی بی بنانے کا بھی انتظام ہوگا. لیکن جو لوگ ہابیسٹس ہیں یا جو لوگ جو ہے نا دوسرے اس سے شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے پاس ضروری نہیں ہے کہ یہ فیسلٹیز موجود ہوں. تو آپ اس کو مد نظر رکھیں کہ پروٹوٹائپ بنانے سے پہلے آپ سوچ لیں کہ اس میں مجھے کس قسم کی کرافٹس مین شپ کی ضرورت پڑے گی. کون سے کمپوننٹس ایسے ہیں جو کہ بازار سے بنے بنائے مل سکتے ہیں. اگر آپ کو کموڈیٹی پروڈکٹس جو اکثر ملتے ہیں وہ ملتے ہیں, اب بیئرنگس ہیں, کوئی وہ ہے, مختلف چیزیں آپ کو تیار مل جائیں گی تو وہ تیار لے لیں اور ڈیزائن اپنے اسی کے مطابق سے بنائیں تاکہ آپ کا پروٹوٹائپ کے اوپر کاسٹ جو ہے نا منیمائز ہو جائے. جو چیزیں آپ کو مل نہیں سکتی آپ کو بنانی پڑتی ہیں تو اس کی مشیننگ کریں. جو آپ کو الیکٹرانکس میں کرنی ہے اس کی پی سی بیز بنائیں, اس کے مختلف وہ بنائیں. یہ سٹیج آپ کا پروٹوٹائپ بنانے کا ہے. اگر آپ کے پاس ہاتھ میں پروٹوٹائپ آ گیا تو سمجھو کہ بہت اچھا جو ہے نا آپ کا چانس ہے آگے جانے کا, کہ آپ اپنے پروٹوٹائپ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پیپل یوز دی ٹرمینالوجی آف سینگ از ان بلیونگ. یعنی اگر آپ کسی کو دکھائیں کہ یہ کام ہے جو ہے نا جو میں نے کیا ہے اور یہ دیکھیں آپ جو ہے نا اس طرح سے کام کرتا ہے, اب آپ مجھے مزید جو ہے نا اس کو ماس اسکیل پہ بنانے کے لیے یا بازار میں بیچنے کے لیے آپ مجھے فنڈ کر دیں یا مجھے آپ کو پچ کرنے کے لیے آپ کو اس قسم کی چیزوں میں بہت فائدہ ہوگا اگر آپ نے پروٹوٹائپ اپنا صحیح بنایا ہے اور وہ فنکشنل ہے, یعنی وہ کام کرتا ہے. اب اگر فرض کریں دو طریقے ہیں. اگر آپ نے پروٹوٹائپ بنایا ہے اور آپ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ یہ چیز مارکیٹ ہو جائے تو مارکیٹنگ کے بارے میں تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سہیل صاحب آپ کو بتا دیں گے. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ دو طرح کے کام کر سکتے ہیں. یا آپ اس کو خود بنانا شروع کر دیں, مینوفیکچرنگ کریں, اور یا لائسنس کر دیں. اگر آپ لائسنس کر دیں کسی اور مینوفیکچرنگ ادارے کو دے دیں جو کہ اس کام میں ماہر ہیں, ان کے پاس فیسلٹیز بھی موجود ہیں, کوئی بڑی کمپنی ہے وہ اور وہ تیار ہے اس بات کے لیے کہ وہ آپ کا پروڈکٹ جو ہے نا لانچ کر دیں, وہ بنا دے, تو آپ ان لائسنس ٹرمز ان کے ساتھ طے کر لیں اور لائسنس کر کے دے دیں اور اپنا کسی اور کام میں لگ جائیں. اس لیے کہ یہ چیز جو ہے نا پھر آپ کو روک دے گی, آگے بڑھنے سے روک دے گی کہ آپ نے پروٹوٹائپ تو بنا دیا لیکن آپ کے پھر مینوفیکچرنگ میں کیا کریں اپنا. اچھا یہ بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو شروع میں جب ہم پروڈکٹ کے بارے میں سوچ رہے تھے یا آئیڈیا کے بارے میں بھی سوچ رہے تھے تو ایک چیز جو کہ اکثر جو ہے نا میں نے محسوس کی ہے اور یہ بھی سہیل صاحب کی نالج کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم لوگ اکثر جو ہمارے طلباء ہیں یا ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں, انجینئرز ہیں, تو وہ صرف اسیسمنٹ جب کرتے ہیں یا نیڈ اسیسمنٹ جب کرتے ہیں تو وہ لوکل مارکیٹ کو دیکھتے ہیں. لوکل مارکیٹ جو ہے نا بہت تھوڑا ہے پاکستان کا, اور اس میں بھی اگر آپ ایک سلیکٹیو چیز آپ نے چنی ہے تو اس کا تو مارکیٹ بہت ہی کم ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جب تھنکنگ کریں کسی ماڈل کی یا کسی اس کی پروڈکٹ کی یا کسی کام کی چیز کی تو اس کو آپ اسیس کریں گلوبلی کہ اس چیز کا جو میں بنا رہا ہوں, آپ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ تھنک لارج. آپ یہ نہ کہیں کہ یہ جو ہے نا میں جو بنا رہا ہوں یار چھوڑو اگر یہ لوکلی بھی بک گیا تو خیر ہے, اتنا تو پیسہ آئے گا. یہ نہیں ہوتا. یہ اگر آپ اب جیسے صابن ہے تو صابن گھر میں بھی بن سکتا ہے اور صابن سیبا گائیگی بھی بناتی ہے تو سیبا گائیگی والا صابن بکتا ہے یا کہ آپ کا بکتا ہے نا. تو یہ چیز جو ہے نا آپ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جو ہے نا میں نے مالٹوں کا ایک باغ لگایا تھا تو مجھے ایک انجینئر نے کہا کہ یہ آپ جو ہے نا باغ لگانے کا سوچ رہا تھا, تو میں نے گھر میں 1-2 مالٹے لگائے تھے تو اس نے مجھے کہا کہ یہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں, یہ گھر کے مالٹے آپ کے جو ہے نا باغ کی طرف آپ کو نہیں لے جائیں گے کبھی بھی تو
آپ اگر پروڈکٹ کا سوچتے ہیں تو گلوبلی سوچیں اور بڑا سوچیں. اور اس کا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں. اب مثلا چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں, انہوں نے ایک چیز بنائی, نوکیا کو دیکھیں آپ, ایک موبائل بنا کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے انہوں نے. تو اس طرح سے جو ہے نا کوئی ایک چیز چن لینا اپنا, لیکن یہ صحیح معنوں میں ہو کہ اس کا آپ کو اندازہ ہو کہ it won't be just simply in Pakistan where it will sell, it will sell abroad also. تو جب آپ کا ٹارگیٹ ابراڈ ہوگا اور اس طرح کا مارکیٹ ہوگا گلوبل, تو پھر آپ کا جو پروڈکٹ ہوگا وہ اس میں زیادہ جو ہے نا آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا یہ جی سر سہیل صاحب وانٹ جی پلیز. ڈاکٹر صاحب نے ابھی 2 باتیں کی ہیں اور میں ان دونوں باتوں کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. آئی ایم ناٹ ایڈنگ اینی تھنگ ٹو ہم اور ناٹ سبسٹریکٹنگ اینی تھنگ فرام ہم. جو نے لائسنس مینوفیکچرنگ کی بات کی یا آؤٹ سورس مینوفیکچرنگ کی بات کی, تو اس وقت دنیا میں جو 2 بڑی لڑائیاں جاری ہیں, ایک ہے پیپسی اور کوک کے درمیان, یہ دنیا کی سب سے مہنگی لڑائی ہے, اور ایک ہے پروکٹر اینڈ گیمبل اینڈ دوسرا جو بڑا مشہور وہ ہمارا فاسٹ کنزیومر گڈ والا ہے. یہ پروکٹر اینڈ گیمبل آپ گھر میں استعمال ہونے والی بہت ساری چیزوں کے باٹم میں دیکھیں نا, شیمپو صابن سے لے کر ہر چیز, وہ نیچے یا پروکٹر اینڈ گیمبل لکھا ہوگا یا ایک دوسری کمپنی بالکل میرے دماغ سے نکل گئی ہے, اس پہ ہم نے یہ کہ ان کی آلموسٹ تمام پروڈکٹس جو ہیں وہ آؤٹ سورس مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. پروکٹر اینڈ گیمبل خود کچھ بھی نہیں بناتا, سب لائسنس مینوفیکچرنگ کرتا ہے. دوسری بات جو میں ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک کلچر کی ہمارے یہاں مسنگ ہے, وچ از کالڈ دی اسٹارٹ اپ کلچر. ابھی ویسٹ سارا جو ہے وہ اسٹارٹ اپ کلچر پہ چلا گیا ہے. اس میں آپ آئیڈیاز کو انکیوبیٹ کرتے ہیں, ایکسلریٹ کرتے ہیں ان کو. سب سے بڑی بات ہے جب رسول اللہ صاحب نے کہا تھا کہ اس کو اسکیل کیا جاتا ہے. جب تک آپ پروڈکٹ کو اسکیل اپ نہیں کرتے اور آپ اپنے کنویں کے اندر مینڈک بن کے رہتے ہیں, تو آپ کی مارکیٹ بھی اس کنویں, آپ کو اتنا ہی آسمان نظر آئے گا جتنے آپ کے کنویں کی گولائی ہے. جب تک آپ اس کنویں سے باہر نہیں نکلیں گے اور آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچیں گے اور دنیا کو اپنا ٹارگٹ نہیں بنائیں گے. خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لوگوں کی, انڈیا پاکستان کے لوگوں کی جو بڑی ان پٹس ہیں اس وقت سافٹ ویئر میں ہے, تو وہ جو بیک آفس پروسیس ہے, تو یہ اسکیل اپ کرنا یہ ایک پورا ایک کلچر ہے جس کو ہم انکیوبیشن اینڈ ایکسلریٹر کلچر کہتے ہیں, وہ یہاں مسنگ ہے. اب کچھ اداروں نے شروع کیا ہوا ہے. سہیل صاحب اگر ویڈیو بند کر دیں تو آپ کی آواز صحیح آئے گی. سہیل صاحب آپ کی آواز سر کو کلیئر نہیں آ رہی, ہمارے اینڈ پہ تو ٹھیک ہے. میں I can just sum it up کہ بالکل آؤٹ سورس مینوفیکچرنگ یا لائسنس مینوفیکچرنگ ہے اور دنیا بھر میں ہو رہی ہے, پاکستان میں بھی ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے بڑے مشہور کوئی 2-3 برانڈز ہیں جو پاکستان میں عام لوگوں نے, میڈی کیم کا ایک ٹوتھ پیسٹ ہے, the owner does not know where it is manufactured. یہ لائسنس مینوفیکچرنگ بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا, جو میں نے ایڈ آن کر بھی دی, کہ جی اسٹارٹ اپ کلچر کو پروموٹ کرنا پڑے گا. خاص طور پہ میں توفیل میں آپ سے بات کرتا ہوں, آپ میکاٹرونکس یا میکینیکل انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کیوں نہیں ایسا کر سکتے کہ جو آپ کا فائنل ایئر پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو تو آپ اس کو ٹیکنیکل انپوٹ دے رہے ہیں بطور پروفیسر یا بطور سپروائزر آپ اس کو کر رہے ہیں, کیوں نہیں آپ اس کو ساتھ پیرالل میں یا پارٹ آف دا فائنل ایئر پروجیکٹ کے طور پہ آپ اس کو انٹرپرینورشپ کے پوائنٹ آف ویو سے, آپ اس کو بزنس ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, آپ اس کو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, اسکیلنگ اپ, مینوفیکچرنگ, یہ سارے اس کے ساتھ شامل کی جا سکتی ہیں. سو بائی دا ٹائم دوز 5 students or 4 students graduate, they become entrepreneurs. سر یہ آپ نے زبردست آئیڈیا دیا ہے. سر میں پچھلے جب کینیڈا سے آیا ہوں تو یہ 3-4 سال ہے, میں کورس پڑھاتا ہوں میکٹرونک سسٹم ڈیزائن. تو زیادہ تر مجھے فیل ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے بچوں کی اسٹوڈنٹس کی وہ ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا, ان کو اگر ہینڈز آن بھی چیزیں کرائی گئی ہیں تو وہ ان کا ابھی وہ اپروچ نہیں بن رہا ہینڈز آن کا. مطلب یہ کہ دیر از اے لاٹ وچ از لیکنگ. تو میرا اپنا, میں بڑا ہینڈز آن قسم کا بندہ ہوں, میں ان کو انکریج کرتا ہوں کہ بھائی کم آؤٹ آف یور بکس اینڈ پلیز بلڈ سم تھنگ. انجینئرز ڈو سم تھنگ, ڈونٹ جسٹ ریڈ. لیکن ابھی مجھے اس سال میں نے اپنا فوکس چینج کیا کہ صرف ٹیکنیکل ایکسپرٹیز سب کچھ نہیں ہے. ٹیکنیکل سے آگے جس طرح آپ نے بات کی کہ ٹیکنیکل آئیڈیا لانا تو صرف 5% کا کام ہے, اس سے آگے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا, اس کو ڈیولپ کرنا, اور ڈیولپ کے آگے پھر اس پہ بزنس بلڈ کرنا, انٹرپرینورشپ, یہ میرا فوکس ہے. اور اسی یہ جو آج
کا ویبینار ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ میں صرف اکیلے انسٹرکٹر کافی نہیں ہوں میکاٹرونک سسٹم ڈیزائن کا، میرے پاس تو ٹیکنیکل نالج ہے، میں بزنس کا بندہ نہیں ہوں، انٹرپرینورشپ کوئی اور مجھ سے بہتر ایکسپلین کر سکتا ہے. تو اس لیے سر میں گیسٹ لیکچر کی صورت میں، جیسے آپ کو ابھی میں انشاءاللہ نیکسٹ ویبینار میں انگیج کروں گا، بزنس ماڈل کیسے بنائیں، ڈیولپ کریں. سر کو میں نے ایک بار آج انگیج کیا، دوبارہ میں پھر کبھی انگیج کروں گا کہ پریکٹیکلی ہمیں کچھ پروٹوٹائپس دکھا دیں، کچھ سسٹمز دکھا دیں جو کہ اس سے ٹیکنیکل بچے سیکھ سکتے ہیں. اور اس طرح جو پروونس میں بھی نیشنل جو انکیوبیشن ہے کچھ حد تک وہ زبردست ہے، لیکن کچھ حد تک وہاں بھی کوالٹی کی کمی ہے. تو اسی سلسلے میں اگر ہم انکیوبیشن پہ ہمیں کوئی بندہ مل جائے جو تھوڑا سا ہمارے اسٹوڈنٹس کو یا اوور آل آڈینس کو ٹرین کر سکے، تو انشاءاللہ وی ہیو ٹیکن اے اسٹارٹ اینڈ ویل ٹیک اٹ ٹو دی نیکسٹ لیول. اس سے پہلے کہ میں سر کو پھر پاس اوور کروں، آئی ول پریزنٹ ونس اگین مائی اسکرین. یہ جو پروٹوٹائپنگ آج ہم نے ایکسپلین کی ہے، جو بک میں آج بتا رہا ہوں اس میں بک نمبر چیپٹر نمبر 14 سارا پروٹوٹائپنگ پہ ہے. تو پلیز یہ بک آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دا ٹاک میں ای میل کر لوں گا. اٹس فرام دا اولرک اینڈ اپنگر، پروڈکٹ ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ، 6th ایڈیشن یا 5th ایڈیشن جو بھی. تو اس میں پروٹوٹائپنگ کے مختلف ٹائپس ایکسپلین ہوئے ہیں. پروٹوٹائپ کیا چیز ہے، مختلف ٹائپس کے پروٹوٹائپ ہے. کچھ انجینئرنگ پروٹوٹائپ ہیں، انجینئر بناتے ہیں، کچھ انڈسٹریل ڈیزائنر پروٹوٹائپ بناتے ہیں، کچھ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروٹوٹائپ بناتے ہیں. یہ ساری ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. اور پھر اس میں ایک ڈائیگرام یہاں پہ میں صرف ایکسپلین کرتا چلوں ان آرڈر ٹو میک دی ٹاپک کمپلیٹ، یہ کہ اگر آپ ایک ٹائپس آف پروٹوٹائپ کو ایکسپلین کرنا چاہیں تو اس گرڈ کے اوپر آپ اس کو زبردست ایکسپلین کر سکتے ہیں. کہ مطلب کچھ پروٹوٹائپس ہوتے ہیں وچ آر کمپریہنسو اینڈ فزیکل، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کا الفا پروٹوٹائپ، بیٹا پروٹوٹائپ، اس میں آپ میتھمیٹیکل میں اتنا نہیں جاتے، انالیٹیکل چیزوں میں اتنا نہیں جاتے، سیمولیشن میں نہیں جاتے. بس ایک چیز سامنے پڑی ہوئی ہے، جس طرح سر نے کہا ڈیسک ٹاپ جو آپ کے سامنے بس آپ نے بنایا، تارے وارے اردوینو وغیرہ، میکینیکل ڈیزائن کسی بھی طرح لکڑی سے بنایا یا 3D پرنٹ کیا جو بھی ہے، دیٹ کمز انڈر دس. کسی کو آپ نے پروف آف کانسیپٹ دینا ہے. اس کے علاوہ فوکسڈ اور فزیکل وہ پروٹوٹائپ ہوتے ہیں جو کہ پورے سسٹم کا صرف ایک پارٹ آپ نے پروٹوٹائپ کیا، اس کی اسٹرینتھ یا اس کا امپیکٹ ٹیسٹ کیا. جیسے یہ یہاں پہ ایک روبوٹ ڈیزائن کر رہے ہیں، سب ویری فیمس روبوٹ، یہ پیک باٹ کے نام سے. تو صرف ایک ویل کا یہ پروٹوٹائپ آپ کو نظر آ رہا ہے. دس از اے فوکس پروٹوٹائپ، فوکسڈ آن ون پارٹ آف دا اوور آل سسٹم. اس کے علاوہ کچھ پروٹوٹائپس ہوتے ہیں جو کہ فوکسڈ ہیں اور انالیٹیکل ہیں، جس میں فزیکل آپ نے بھی کچھ بھی نہیں بنایا، سارا سب کچھ کیڈ ڈیزائن ہے، سافٹ ویئر کے اندر ہے. فائنائٹ ایلیمنٹ انالیسس اگر میکینیکل کے بچے جو میکاٹرونکس کے ہیں یہاں پہ، میتھمیٹیکل ماڈل آف موٹر پرفارمنس ہیں، دیز آر آلسو کاؤنٹڈ ایز اس کی سیمولیشن وغیرہ. دیز آر انالیٹیکل فوکس پروٹوٹائپس. اور اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری ہے which is not that much feasible کہ comprehensive بھی ہو اور analytical بھی ہو. No, it's not possible. comprehensive صرف physical ہو سکتے ہیں. تو جس میں تو I would highly recommend کہ آپ پلیز اس بک کو پڑھیں، کیونکہ there are quite a few books on design جس میں یہ چیزیں بڑی زبردست طریقے سے کور کی گئی ہیں. Over to لطف اللہ صاحب. ہاں تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میں انفیکٹ بیچ میں ڈراپ ہو گیا تھا، پتہ نہیں جو ہے نا کہ آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں. لیکن یہ خیر ہے سر، وہ آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی تو مجھے فیل ہوا کہ دیر مائٹ بی اے کنیکشن پرابلم ایٹ یور اینڈ. سو سر ابھی تک میں سمرائز کروں، وی اسٹارٹڈ ود دی اسٹرینتھ، دی امپورٹنس آف آبزرویشن، اس کے بیس پہ آئیڈیشن، اس کے بیس پہ اپرچونٹی آئیڈینٹیفیکیشن، اینڈ دین وی مووڈ آن ٹو ڈیزائن. ڈیزائن میں پھر پروٹوٹائپنگ، وہ تھوڑا سا ہم نے اس کو ٹچ کیا ہے. بزنس پلان ڈیولپ کرنا ہم نے اس کو ڈیفر کیا ابھی نیکسٹ ویبینار تک. اور اس سے آگے سر جو بجٹنگ ہے، مطلب اب اسپانسرشپ کہاں سے لائی جائے یا آئیڈیا کو شیپ دینے کے لیے پیسے کہاں سے لائے جائیں، تو اس کا فی الحال شارٹ ٹرم ہم نے یہ نکالا ہے کہ بھائی آپ اپنے اس سے مینیج کریں، لیکن دیٹس ناٹ دیٹ مچ فیزیبل. اس کے لیے اسپانسر ڈھونڈنا، گورنمنٹ کی کالز آتی رہتی ہیں، اسٹارٹ اپس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ انوائرمنٹ دیتے ہیں. جتنا میں جانتا ہوں 6 مہینے تک آپ کو اسپیس بھی دیتے ہیں، کچھ اسٹیپنڈ بھی دیتے ہیں. تو اویل دیز اپرچونیٹیز، یہ ہمارے اپنے کے پی میں ہو رہا ہے. جی سر پلیز اوور ٹو لطف اللہ. بس میرا تو خیال یہ ہے کہ جو باقی ٹائم ہے تو اس میں بجائے اس کے کہ اور کچھ وہ کروں تو میں کچھ آئیڈیاز میرے پاس ہیں وہ شیئر کر لوں. اگرچہ سہیل صاحب اس کے حامی نہیں ہیں لیکن
دو تین آئیڈیاز ہیں جو کہ میں شیئر کرنا چاہتا تھا، اور خاص طور سے انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ایک دفعہ پہلے بھی میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کا ذکر کر چکا تھا. آج کل بہت بڑا جو ایک ڈومین ہے جس میں کہ بہت زیادہ پروڈکٹس اور ریسرچ ہو رہی ہے، وہ ہے الیکٹرک کارز کی اور الیکٹرک وہیکلس کی. جی. تو الیکٹرک کارز اور الیکٹرک وہیکلس میں جو بیٹریز استعمال ہوتی ہیں اس کے بارے میں ایکچولی میں چاہتا تھا کہ یہاں پہ کچھ لوگ ریسرچ کریں، اور اس لیے کہ یہ ایسا پروڈکٹ ہے کہ اگر واقعی پاکستان میں بن سکے اور کوئی ایسا ہو جو کہ ایکسپورٹ کوالٹی کا ہو تو وہ باہر ضرور جائے گا. اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کلاسیکل ٹائپ کی بیٹریز نہیں چلے گی، اور ماڈرن بیٹریز جو ہیں ان کا جو انٹرنل کمپوزیشن ہے یا اسٹرکچر ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہے. آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کہاں سے آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن مل سکتی ہے. ایک چیز جو کہ بالکل ہی مطلب نہیں ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں شاید ایک بندے نے ٹرائی بھی کی ہے، انہوں نے غالباً موٹر سائیکل چلایا ہے اس سے، اور وہ ہے ایک سپر کیپیسٹر. سپر کیپیسٹر کا جو ڈیزائن ہے تو اس میں اگر آپ نینو پارٹیکلز استعمال کریں بجائے سمپل الومینیم شیٹ کے یا کوئی اور جو الیکٹروڈز آپ استعمال کرتے رہتے ہیں پیرالل پلیٹس کے لیے، اس کی بجائے نینو پارٹیکلز استعمال کرتے ہیں تو اس کا سرفیس ایریا بہت بڑھ جاتا ہے. اور نینو پارٹیکلز بھی بیسیکلی کاربن نینو ٹیوبس استعمال ہوتے ہیں اس میں. تو اگر آپ کاربن نینو ٹیوبس کو بنانے کا سوچیں اور پھر اس سے آپ ایک سپر کیپیسٹر ڈیزائن کر سکیں جس سے کہ آپ کے وہیکلس چل سکتے ہوں، ملٹیپل بے شک جمع کر دیں، بیٹری بنا دیں بجائے سیل کے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس میں کم از کم لوگ آ جائیں اس فیلڈ میں، اس لیے کہ یہ فیوچر کی فیلڈ ہے. بائی the year 2025 I think and 2030 most of the vehicles which will be on road in the western world would be electrically driven. تو اس صورت میں جو ہے نا کہ اگر آپ بالکل ہی پیچھے رہیں، اب دیکھیں نا ہمارے ہاں بیٹریز تو بنتی ہیں لیکن وہ بہت ہی کلاسیکل اس زمانے کی بیٹری ہے جو کہ میرا خیال ہے جب فیراڈے نے ڈیزائن کی تھی تو 1830 میں یا 23 میں، تو وہ چل رہی ہے. تو وہ جو ہے نا اگر آپ وہ کر دیں، نئے ٹولز سے بیٹری بنانا شروع کر لیں، تو ایک تو یہ آئیڈیا ہے. آپ سوچنا شروع کر دیں اس کے بارے میں اور شیئر بھی کرنا شروع کر دیں کسی ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ، نینو پارٹیکلز بنانا اور اس سے پھر سپر کیپیسٹر بنانا. یہ ایک آئیڈیا ہے. دوسرا آئیڈیا جو ہے نا وہ تھوڑا سا مختلف ہے، وہ بھی گلوبل ہے. وہ ایسا ہے کہ گلوبلی یہ ایک مسئلہ ہے کہ لوگوں کو پولنس کی الرجی ہوتی ہے. اب اسلام آباد میں تو یہ بالکل فیٹل حد تک پہنچ چکا تھا ایک زمانے میں، اور اب بھی ہے کہ خاص سیزن میں پولنس جو ہے نا ہوا میں اڑتے ہیں، اور وہ اتنے سخت وہ ہیں کہ وہ جب انہیل ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو اس سے الرجی ہوتی ہے اور فیٹل ہوتی ہے. اب پولنس جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ باٹنی زوالوجی والوں کے لوگوں کا کام ہے، کہ اس میں بایولوجی والوں کا کام ہے کہ پولن کا سٹرکچر جو ہے نا کیسے ہوتا ہے، کیا سائز ہوتا ہے پولن گرین کا، ہوا میں وہ سسپینڈڈ پارٹیکلز کیسے بن جاتے ہیں اور کیوں مطلب رہتے ہیں اور نیچے نہیں جاتے ہیں زمین پر، بائنسی اس کی کیا ہے یا وہ ہے، کلر کیا ہے، شیپ کیا ہے، اس لیے کہ اس کی شیپ بڑی چینج ہوتی رہتی ہے. تو یہ ایک مائکروسکوپک وہ ہے آبجیکٹ ہے، یعنی آپ مائکروسکوپکلی اس کو دیکھ سکتے ہیں، ویسے آنکھوں سے نظر نہیں آتا، چھوٹا ہے. تو اس کے جو میتھڈس ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی 3 کروڑ کے 4 کروڑ روپے کی مشین ہے جو کہ منگوائی گئی ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں پولنس کی فرام ڈفرینٹ ایریاز، پھر وہ لاتے ہیں لیبارٹری میں وہ پروسیس کرتے ہیں اور اس مشین میں دیتے ہیں، اور وہ مشین آپ کو بتاتا ہے کہ اس میں کون سے پولنس جو ہے نا ڈینجرس ہیں اور کون سے نہیں ہیں اور کتنے ہیں. زیادہ تعداد بیسیکلی زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو اس کا لوگوں نے ایک حل نکالا ہے کہ وہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ گڈ انف میجرمنٹ نا، اور وہ جو ہے نا ٹول بنائیں آپ. تو آپ ایک اگر آپ کو ایک آٹومیٹک ٹول ایسا بنائیں جو کہ آن دا فلائی ہوا میں سیمپل کر کے پولنس کو انالائز کر دیں اور دیکھ لیں کہ کون سے ہیں، یہ سائز کیا ہے اور کتنے ہیں، اور رینڈم نمبر اس کے بتا دیں اور وہ انٹرنیٹ پہ جو ہے نا وہ کر دیں. تو اسلام آباد کا جو پولن کا کاؤنٹ ہے وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی ملے گا، بلکہ کہیں کا بھی، اس لیے کہ یہ مسئلہ پاکستان بھر میں جا رہا ہے.
سر تو اس میں یہ تو ہم، صرف مانیٹر کرنا، وہ تو پولنگ کاؤنٹس ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا، مختلف جو ایجنسیز ہیں ایون گورنمنٹ کی بھی ہے، وہ ویدر جس طرح بتاتے ہیں تو پولنگ بھی بتاتے ہیں، تو نہیں وہ ایکوریٹ وہ نہیں ہے سر ٹھیک ہے؟ نہیں ایکوریٹ ہوگا، لیکن وہ صرف ایک انسٹرومنٹ سے جو ہے نا ایک جگہ کی سیمپلنگ غالباً لے کر کے کرتے ہیں، اور پولنس ٹریول کرتے رہتے ہیں، تو پورے مجھے نہیں پتا کہ ان کا میکینزم آف کلیکشن آف سیمپلس کیا ہے، لیکن اور پلس اسلام آباد کے علاوہ تو میرا نہیں خیال کہ کہیں پہ بھی اس کا کوئی ذریعہ ہے اس کو وہ کرنے کا، معلوم کرنے کا. تو یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کے اس میں مطلب میرے ذہن میں تھا کہ کوئی اگر اس کے اوپر کام کریں. پولن ایک موسٹلی کلرڈ ہوتے ہیں، اور یہ جو ہمارا جو اس کا جو کیا نام ہے، یہ جو ہمارا جو ڈسٹ پارٹیکل کا انالائزر ہے نا، دیٹ کین بی کنورٹیڈ انٹو فائنڈنگ آؤٹ کہ یہ جو آپ پارٹیکل جو اندر آ رہے ہیں وہ عام سیڈیمنٹری پارٹیکلز ہیں یا کہ پولنس ہیں، اور اٹ از سر پاسبل ٹو. پولن بھی سائز میں ڈسٹ جتنا ہی ہوتا ہے کہ اس سے چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے؟ نہیں اور بالکل 2.5 تقریباً مائکرون کا وہ بھی ہوتا کم ہوگا شاید، نہیں اس سے زیادہ ہے؟ ہوگا شاید، بڑا سر ہوتا میں ہے ایک اور چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوں، وہ یہ مجھے کینیڈا میں بہت مسئلہ تھا، پھر میں نے وہاں پہ اس کو ٹریٹ کیا. تو میں جب ٹریٹمنٹ ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی، تو میں جب جاتا تھا نا بائک پہ، تو میں وہ سوئمنگ کے گوگلز پہنتا تھا تاکہ میری آنکھوں میں پولن نہ جائے، کانوں میں نے ایئر بڈز رکھے ہوتے تھے، اور منہ پہ میں نے ماسک پہنا ہوتا تھا، اور میں ایسی چیز لگ رہا ہوتا تھا یہ جو ابھی کووڈ کے لیے لوگ کرتے ہیں نا، میں پولنس کے لیے یہ کرتا تھا. تو پھر مجھے یہ خیال آیا کہ کیا کہ could there be any type of these mask which can block the pollens کہ نہیں وہ ان کو بلاک کرنے کے لیے جو فلٹر ہے وہ it's not the usual filter نہیں، used in. میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ عام ماسک بھی اس کو فلٹر کر لے گا، اس لیے کہ وہ کافی بڑا اچھا سر، پارٹیکل، کافی بڑا ٹھیک ٹھیک پارٹیکل. ٹھیک ٹھیک سر. لیکن یہ مسئلہ ہے ویسے جی تو جی ایک. جی، کیونکہ مانیٹر کرنا ایک چیز ہے، اور اس سے پھر خود کو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا والا پولن جس سے آپ کو الرجی ہے وہ آج ہوا میں بہت زیادہ ہے، تو اب آپ کے لیے پھر کیا ریکمنڈیشن ہے؟ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ بھئی یا تو باہر نہ نکلیں، اور اگر نکلتے ہیں تو پھر آپ یہ ماسک ہیں ریکمینڈڈ ہیں، اور وہ ماسک بھی آپ اپنا مارکیٹ میں کہیں بندہ لا سکتا ہے، کم از کم چائنا سے بنوا سکتا ہے. مارکیٹیبل چیز ہے، اگر فرض جی کرے جی کوئی پولن گرین والا ماسک بنا دے تو وہ بھی چلے گا، بکے گا. جی اچھا جی. ایک سو دس واز آئیڈیا نمبر 2. جی فردر سر. نمبر 3 آئیڈیا جو ہے نا وہ بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا، وہ بیسیکلی اس کے اوپر تو ہاف کام بھی ہو چکا ہے لیکن مکمل نہیں ہو سکا. وہ یہ ہے کہ کوالٹی آف میٹ جو ہمارے یہاں ہے نا، تو ایک زمانے میں یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا تھا کہ جو بازار میں جو گوشت بک رہا ہے، یا گدھے کا ہے کہ یہ کتے کا ہے کہ کس چیز کا ہے جو ہے نا، اور لوگوں کو بڑی پریشانی ہو گئی تھی اور ابھی بھی ہے. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ گوشت کے اندر اگر آپ 2 الیکٹروڈز جو ہے نا ٹھوس دیں اور ان کی کیپیسٹنس معلوم کر لیں، تو وہ کیپیسٹنس مختلف ہوگی، یعنی گائے کی مختلف ہوگی، بھینس کی مختلف ہوگی، اور کتے کی مختلف ہوگی، گدھے کی بھی مختلف ہوگی، بلکہ چکن کی بھی مختلف ہوگی. تو آپ جو ہے نا اگر کوئی ایسا ڈیوائس جو کہ ہینڈ ہیلڈ ہو اور وہ سمپل کیپیسٹنس میجر کرتا ہو، اور اس کو آپ پوری طرح کیلیبریٹ کر دیں ود ملٹیپل وہ، تو ایک تو یہ طریقہ بڑا اچھا آسان سا ہے. دوسرا اس کا امیج پروسیسنگ بھی پاسبل ہے، یعنی اس کی جو ہے نا اگر آپ کٹ گوشت کو لے لیں تو ہر جو اینیمل ہے اس کے گوشت کا سٹرکچر جو انٹرنل ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہے. تو اگر آپ کے پاس ایک ہائی ریزولوشن کا ڈیجیٹل مائکروسکوپ ہے اور آپ اس مائکروسکوپ سے اس کی پکچرز لے لیں اور اس کو انالائز کر لیں، تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ گوشت کس چیز کا ہے. تو یہ ایک ڈیوائس ہے جو کہ بن سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ مارکیٹیبل بھی ہے اگر کوئی بنا سکے. سر اس تو سے یہ ریلیٹڈ ایک میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا. ابھی ہماری ایک ایم او یو سائن ہوئی ہے زائفر ٹیکنالوجیز کے ساتھ، اسلام آباد کے ساتھ، تو انہوں نے ہمیں یہی چیز ہم سے مانگا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو گوشت باہر ایکسپورٹ کرتا ہے اس پہ ابھی بڑی ریسٹرکشنز آ رہی ہیں، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ٹریسیبلٹی دے دیں کہ یہ گوشت کس چیز کا ہے، کب یہ کس فارم میں کن کنڈیشنز میں اس کو گرو کیا گیا ہے، آرگینک کنڈیشن تھی، ان آرگینک تھی، کہیں کوئی آپ نے ٹاکسکس جو بھی اسٹیرائڈ ٹائپ چیزیں تو نہیں یوز کی، پھر یہ کس چینل سے ہوتا ہوا ایکسپورٹ ہمارے ملک میں پہنچا ہے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے ہم آپ سے گوشت نہیں امپورٹ خریدیں. نہیں کریں.
تو انہوں نے کہا یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے, گورنمنٹ اس کے بارے میں سوچ رہی ہے. تو پھر پہلی چیز جو انہوں نے سجیسٹ کی وہ یہ ہے کہ بھائی گوشت کے ہر جانور کے گلے میں ایک جی پی ایس ٹیگ لٹکا دیں, ہمیں پتہ ہو یہ کس وقت کدھر گیا اور اس نے کیا کھایا اور گھنٹے میں کتنا کھایا. پھر اس کے بعد گوشت آپ کے پاس کٹ کے آ گیا, ہاؤ وڈ یو آئیڈینٹیفائی کہ بھئی کاؤ کا ہے کہ یہ کسی گوٹ کا ہے کسی اور چیز کا. وہ تو تیسرے نمبر پہ آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ کتنا تازہ ہے, کتنا فریش ہے. مطلب ایک تو چلو اسمیل ہے اس کی, ٹھیک ہے, وہ بھی سینسر پاسبل ہے. کچھ ٹیکسچر میں فرق آیا ہوگا, کچھ کلر میں فرق آیا ہوگا. تو یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی, ہم ایکسپورٹ کوالٹی کی جو بھی ہے گوشت وہ نہیں میٹ کر پائیں گے. جو پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے, اسپیشلی چائنا تو کم از کم ہم بیچ سکتے ہیں, دے ایٹ ایوری تھنگ آلموسٹ. تو یہ ایک زبردست آئیڈیا ہے سر. یہ بڑا زبردست آئیڈیا ہے اور یہ سمپل ہے, مطلب کہ اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. جو آپ نے اس کو بتایا نا, ایجنگ از اے فیکٹر آف وہ جو ہے نا, اس میں آپ جب آپ پیرامیٹرس آپ وہ کرتے ہیں, میجر کرتے ہیں, تو ایج کے ساتھ وہ چینج ہوتی رہتی ہے. فریش گوشت کی کیپیسٹنس اور ہوگی اور 2-3 دن پرانے گوشت کی اور ہوگی. اور اسی طرح جو ہے نا اگر آپ جو ہے نا اس کا امیج لے لیں, اسٹرکچر لے لیں, کمپوزیشن لے لیں, تو وہ بھی ڈفرینٹ ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ پاسبل ہے. اب ہمارے ہاں کوالٹی آف میٹ کا جو ہے نا کوئی اتنا میرا خیال ہے کہ کیئر نہیں کرتا ہے, لیکن اگر آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا اگر آپ خود اپنی کنزمپشن کے لیے بھی صحت کے اصولوں کے مطابق لوگوں کو وہ دینا چاہیں, گوشت دینا چاہیں, تو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. تو کوئی نہ کوئی اسٹارٹ اپ جو ہے نا اس میں بن سکتا ہے, اگر کوئی آپ کے جو سننے والے ہیں ان میں کوئی ہمت کر سکتا ہو. اس میں بھی آپ کو انٹیگریٹڈ علم چاہیے, تھوڑا بہت آپ کو جو ہے نا مائکروسکوپی کا علم ہونا چاہیے, تھوڑی بہت آپ کو جو ہے نا گوشت کے بارے میں امیج پروسیسنگ آنی چاہیے. اور پلس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے خود کوشش کی تھی, بن بھی گیا تھا وہ, لیکن وہ لڑکے جو تھے انہوں نے اپنا پروجیکٹ سبمٹ کر دیا اور چلے گئے, اور اب وہ بالکل آدھا ہو چکا ہے, آدھا رہتا ہے. تو کیپیسٹنس میجرمنٹ کے لیے اگر آپ نے خود اپنا کوئی آرڈوینو بیس سسٹم بنانا ہے تو چھوٹا سا میٹر چاہیے آپ کو, اور ڈیجیٹل ڈسپلے کے ساتھ کی کیپیسٹنس وہ جو ہے نا وہ میجر کر کے آپ کو دے رہے ہیں. یہ ویسے آپ کو بتا دوں کہ جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے نا, اس میں زیادہ تر جو آپ جیسے یہ ہارٹ وغیرہ کے بیٹ معلوم کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, وہ پروبس لگاتے ہیں اس کے اوپر, تو وہ پروبس اس کام کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. یعنی اگر آپ وہ پروبس گوشت کے اوپر رکھیں اور اس سے جو ہے نا وہ ڈیٹا لے لیں, تو پاسبل ہے کہ اس سے بھی جو ہے نا آپ یہ کر سکیں. تو میڈیکل اکوپمنٹ کین ایکچولی بی یوزڈ modified form for measuring actually the parameters of meat جو ہے نا. آخری آئیڈیا جو ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بالکل ریسنٹ ہے, اور وہ جو ہے نا مسئلہ ہے نہ صرف ہمارا بلکہ پڑوسی ممالک کا بھی, آکسیجن جنریشن. یعنی بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا ابھی پچھلے دنوں کہ آکسیجن جو ہے نا وہ نہیں ہے, اور بہت سارے جو ہے نا ممالک اپنا آکسیجن کسی اور کو بیچنے نہیں دے رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو اپنا مسئلہ ہوگا اور پروٹیکشن کے لیے رکھنا چاہتے ہیں. تو انڈیا میں تو یہ مسئلہ بہت بڑھ گیا تھا, اور پاکستان میں بھی کہتے ہیں کہ شارٹیج پاسبل ہے, لیکن شکر ہے اللہ کا کہ اتنا نہیں ہے مسئلہ ابھی فی الحال تو خیر ہے, اور آگے کا نہیں پتہ کہ اللہ رحم کرے, خیر کرے جو ہے نا, اور ضرورت نہ پڑے. لیکن جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ آکسیجن بنانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. 2-3 طریقے اس کے بہت کامنلی یوزڈ ہوتے ہیں. ایک جو ہے نا جس کا بہت ہی کامن ہے اور بڑا سیف طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ہوا سے آکسیجن کسی طرح سے جو ہے نا سپریٹ کر دیں. یعنی ہوا میں نائٹروجن ہے اور آکسیجن ہے, نائٹروجن زیادہ ہے کمپیئر ٹو آکسیجن. تو اگر آپ نائٹروجن کو ایک طرف کس طرح سے کر سکیں تو آپ کو آکسیجن کنسنٹریشن مل جاتی ہے. تو اس کو بیسیکلی آکسیجن کنسنٹریٹر کہتے ہیں. یعنی اگر آپ ہوا کو گزار دیں ایسے سیو سے یا ایسے فلٹر سے جو کہ نائٹروجن کو گزرنے دے اور آکسیجن کو ریٹین رکھے, تو آکسیجن کی کنسنٹریشن آپ کے پاس بڑھ جاتی ہے. دس از یوزڈ ایز اے ویری گڈ ٹیکنیک, اینڈ اٹس ایکسٹریملی سیف اینڈ ویری چیپ آلسو, اینڈ ویری مچ پاسبل آلسو. البتہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو چھلنی سے گزارتے ہیں اور اس کو سائز کا فیکٹر ہے اور اسی وجہ سے وہ چیز چھلنی سے گزرتی ہے, تو آپ کو ایسی چھلنی چاہیے جو مالیکیولر سائز کو وہ کر سکے, سیو کر سکے. یعنی ایک آکسیجن کا مالیکیول ہے اور ایک جو ہے نا نائٹروجن کا مالیکیول ہے, دونوں کے سائز میں ڈفرینس ہے. اگر آپ کے پاس ایسی چھلنی ہے جو کہ ان مالیکیولرس کو سائز کے بیسس کے اوپر سیو کر سکے, تو یو کین ایکچولی یوز دس ٹیکنیک فار انریچنگ ایئر انٹو آکسیجن اینڈ یوز اٹ ایز اے آکسیجن سورس.
वो चीज़ जियोलाइट्स के थ्रू भी पॉसिबल है और मेम्ब्रेन्स भी बन सकते हैं उसके, लेकिन ये है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और रिसर्च बेस्ड टेक्निक है, आप चाहे कोई तो उसमें जा सकता है। दूसरे जो इसका सोर्स है वो बहुत ही सिंपल सा है, वो इलेक्ट्रोलिसिस है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। वाटर जो है ना बेसिकली H2O है, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हुए हैं, अगर आप किसी तरह से उसको स्प्लिट कर सकें तो आपके पास ऑक्सीजन आ जाएगा। एक बात है ऐसे कि ये जो इलेक्ट्रोडिक जनरेशन है या इलेक्ट्रोलिसिस से जो जनरेशन है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों इंतहाई प्योर फॉर्म में बनते हैं। तो अगर आपको एब्सोल्युटली प्योर ऑक्सीजन चाहिए तो आप इलेक्ट्रोलिसिस इस्तेमाल करें। डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसमें अगर आपको चाहिए ऑक्सीजन और तो इसमें साथ साथ हाइड्रोजन जनरेट होता है, ऑक्सीजन तो आपको चाहिए और वो सेफ है, आप उसको कलेक्ट भी कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं, बॉटल्स में भी डाल सकते हैं, ये सिलेंडर्स भी भर सकते हैं उससे। लेकिन हाइड्रोजन ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन को हैंडलिंग के लिए आपको ख़ास किस्म की जो है ना इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी और बहुत ही प्रिकॉशनरी मेजरमेंट चाहिए होगी जिसमें कि आप सेफली हाइड्रोजन को हैंडल कर सकें। अगरचे दोनों कमोडिटीज़ बहुत वैल्यूएबल है, हाइड्रोजन भी सेलेबल कमोडिटी है और फ्यूल है, तो अब कोई भी स्टार्टअप अगर चाहे इसमें, और ये मैं आपको बता दूं कि ये पोर्टेबल बनना इसका आसान है, इसलिए आसानी से आप एक पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर बना सकते हैं, जो कि अगर सोलर पावर्ड हो तो और भी बेहतर हो जाएगा। यानी इसमें इतनी ज़्यादा, इनफैक्ट जो रियल वोल्टेज जो चाहिए वो तो मेरा ख्याल है 1.2 या 1.5 वोल्ट से, जिससे कि स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन करंट बहुत हेवी चाहिए। तो अगर आप जो है ना सोलर पैनल्स ऊपर लगा दें कुछ और उसमें से आप अप्रोप्रिएट करंट डिपेंड करेगा आपके रेजिस्टेंस के ऊपर कि आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस को घटाने के भी तरीके हैं, उसमें केमिकल्स डालते हैं जो कि उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल आयन जो है ना वो अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। इसमें एक जो मेजर फैक्टर है वो इलेक्ट्रोड की सरफेस का है। इलेक्ट्रोड की सरफेस जो है ना वो आइडियल तो प्लाटिनम है, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं, तो लोग अक्सर जो है ना या तो प्लाटिनाइज प्लाटिनम इस्तेमाल वो करते हैं, जो है ना स्टील करते हैं, या स्टील भी इनफैक्ट काम करता है, उससे जो है ना आपका वो पॉसिबल है। तो ये चीज़ जो है ना ये एक आइडिया है, अगर कोई इस पे काम करना चाहे और आगे ले जाना चाहे तो ये बड़ा यूजफुल है और बड़ी इसकी ज़रूरत भी है, आगे भी पड़ेगी, कुछ पता नहीं चलता है कि कोविड कब तक चलेगा। और वैसे भी ये कमर्शियली एक अगर कोई घर में अपना लगाना चाहे, बल्कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि एक जगह पे मुझे पढ़ा था, बहुत ज़माना हुआ पहले, कि ऑक्सीजन में अगर आप थोड़े से ट्रेसेस मिला दें गैस के तो लाफिंग गैस बन जाता है। तो एक होटल ने ऑक्सीजन रूम बनाया था, बड़ा रेस्टोरेंट था, उसमें बड़ी उसका होता, और उसमें उसने ऑक्सीजन में थोड़ा सा ट्रेसेस छोड़ी थी लाफिंग गैस की। तो वहाँ पे लोग आते थे खुशी वो करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, हंसते थे और बगैर किसी रीजंस के हंसते थे और तबीयत उनकी ठीक हो जाती थी, फिर चले जाते थे, चाय भी पीते थे और साथ साथ ऑक्सीजन और लाफिंग गैस भी इनहेल करते थे। लेकिन वो तो खैर मेरा ख्याल है कि ऐसे ही एक वो है। लेकिन ऑक्सीजन जो है ना अगर आप चाहें तो कमरे में भी इनरिच कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़रा सा हायर प्रेशर चाहिए होता है, और इंसान को बहुत कम चाहिए, 5% भी गालिबन अगर ऑक्सीजन हो एयर में तो आपको आराम से आप उसमें से इनहेल कर सकते हैं, तो वो थोड़ी मिकदार में चाहिए। और अगर वो आपको कंप्रेस ना सही, अगर रेगुलरली ऑक्सीजन जो है ना दिन में जनरेट होता है सोलर पावर से और आपकी पावर की कंजम्पशन भी नहीं हो रही है, पानी को अलबत्ता ये है कि उसके साथ जो इस डिज़ाइन को बनाएगा तो उसको चाहिए ये कि उसमें पानी को रिप्लेनिश करने का भी मैकेनिज्म उसमें शामिल हो, यानी पानी कंज्यूम होगा तो वो टॉप अप होना चाहिए, साथ साथ थोड़ा थोड़ा जो है ना उसमें ऐड होना चाहिए। टेम्परेचर भी कंट्रोल होना चाहिए, टेम्परेचर इसका बढ़ेगा इसमें कूलिंग कॉइल की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो है चंद आइडियाज थे जो मैं शेयर करना चाहता था। अगर कोई जो प्रोटोटाइपिंग अगर बंदा के लिए से फिजिकल कम्प्रिहेंसिव प्रोटोटाइप, तो उसके लिए कितना बजट आपको लगता है? विच वन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव आइडिया एंड विच वन इज द लीस्ट एक्सपेंसिव? जैसे मुझे लगता है कि कार बैटरी वाला तो उस पर अच्छी खासी बजट उसके लिए चाहिए होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखे ना, उसमें जो मेजर कंपोनेंट है ना वो है कार्बन नैनो ट्यूब्स। कार्बन नैनो ट्यूब्स को बनाना जो है ना पहले उसको सीखना पड़ेगा।
اور وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. آف دا شیلف نہیں ملتی سر, مطلب یہ کہ بازار سے بندہ لے لے گا. آف دا شیلف ملتی ہے, آف دا شیلف مل جاتی ہے اگر آپ چاہیں, مگر تھوڑی سی ایکسپینسو ہوگی اگر آپ باہر سے منگوا کے خریدنا چاہیں. اگر آپ اور اپنا اس کے جو سورس ہے نا, پرائمری سورس جو ہے نا, وہ دو طریقوں سے بنتی ہیں. ایک طریقہ اس کا جو ہے نا سمجھو کہ اسکرین پرنٹنگ ٹائپ کا طریقہ ہے, اور دوسرا جو ہے نا وہ بیسیکلی الیکٹریکل ہے. وہ آپ جو ہے نا اگر آپ دو کاربن راڈس کو آپس میں قریب لے آئیں تو اس میں سپارک ہوتا ہے, اور وہ سپارک جو ہے نا وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ بہت قریب لائے ہیں, اس کا وہ جو ڈسٹینس ہے وہ کم ہو گیا ہے. تو دو کاربن الیکٹروڈز اگر بہت قریب ہو جائے اور اس میں سپارک شروع ہو جائے تو اس میں سے ایک, اور یہ ڈی سی الیکٹریسٹی سے ہوتا ہے, تو ایک جو ہے نا ایک اینوڈ بنے گا, ایک کیتھوڈ بنے گا, اور وہ جو ہے نا آپ کا اس میں آرام سے بن جاتے ہیں. اس میں پھر فلٹر کرنا پڑتا ہے. تو مجھے لگتا ہے ہاں جی, تو سب سے جو لیسٹ ایکسپینسو ہے سر وہ پولن الرجی مانیٹرنگ ہو گیا. پھر مجھے لگتا ہے سیکنڈ نمبر پہ کوالٹی آف میٹ والا جو پروجیکٹ ہے. تیسرے نمبر پہ ہم بیٹریز جو ہیں اور آکسیجن جنریشن. تو دس از ہاؤ اٹ گوز. بہرحال پھر بھی یہ فنڈنگ کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک اٹس پاسبل. یہ آئیڈیاز کو کسی جگہ یہ لوگ اگر فلوٹ کر لیں پروپوزل کی شکل میں, دے آسک سبمٹ اٹ فار فنڈنگ, تو دس ول بی اے گڈ. سر میں آڈینس کو ایک بار پھر انوائٹ کرتا ہوں فار اے کوئک 5 minutes Q&A سیشن. اف دے ہیو اینی کامنٹ اور اینی کوشچن تو پلیز یو کین آسک دس. 5 منٹ ہم 1 بجے اسٹاپ کریں گے, تو ابھی 1 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں. تو اگر کسی کا کوئی رائے ہے, کوئی سجیشن ہے, یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ, یو وانٹ ٹو ایکسپلین سم تھنگ, یو وانٹ ٹو آسک سم تھنگ, دین پلیز. کچھ جو کوشچنز نہیں ہے, کامنٹس ہیں کہ سر یہ انفارمیشن ہمیں کہاں سے ملے گا, تو اس کے لیے فیس بک پیج ہم آپ کو نوٹیفائی کر لیں گے تھرو ای میل. اس میں یہ بک بھی میں بھیج دوں گا جو آج ہم نے ڈسکس کی ہے. اس کے علاوہ I don't see any other question, but if you have any question then please this is your time. اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں. I have a question. جی, who is this? Sir, I have a question. Osman here. جی, go ahead. سر میرا ایک کوئک کوشچن ہے کہ ہم لوگ میں نے دیکھا ہے خود جو ہے ہم ایز اے فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس جو ہے پروڈکٹس بناتے رہتے ہیں. ہم لوگ ایون ایک لیب بھی کرتے ہیں کنڈکٹ, تو وہ بھی ایک پروڈکٹ سا ہوتا ہے, اور FIP میں بھی کرتے ہیں. اس پہ کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے, لیکن مجھے جو پرابلم فیس ہو رہا ہے سر وہ یہ ہو رہا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے ہمارے پاس چونکہ ہم ابھی اتنا ڈیولپڈ نہیں ہے, ہماری لیبس ڈیولپڈ نہیں ہے, خاص طور پہ پشاور میں. سر اگر کچھ ایسا ہو کہ ہم لوگ کوآرڈینیشن کر سکیں لیبس کی آپس میں, مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ اب پاسبل نہیں ہے کہ ہر لیب CNC خریدے, ایک یونیورسٹی سے, تو ہم لوگ کچھ ایسی کوآرڈینیشن کریں سر کہ CNC پہ بہت ساری چیزیں سر رک جاتی ہیں. وہ ایون 5% بھی سر ہم نہیں کر سکتے, وہ پروٹوٹائپ بھی اس شیپ میں نہیں بنا سکتے کہ ہم کسی کو پریزنٹ کر سکیں. تو سر اگر یہ ایسی لیبس کی کوآرڈینیشن ہو, ہمیں پتہ ہو کہ یار یہ گروپ ہے, یہ فیکلٹی ممبرز مل جائیں, اپنے اسٹوڈنٹس کو سر انوالو کر لیں, تو سر ادھر مجھے بہت زیادہ خود بھی پرابلم فیس ہوئی, اور مجھے لگتا ہے ہمیں آگے بھی ہو سکتی ہے. لیٹر آن ہم اس کو دیکھیں گے کہ سر مارکیٹ کیسے کرنا ہے, فنڈنگ کیسے ریز کرنی ہے. اور جی عثمان, دیٹس اے ویری گڈ کامنٹ. اس سلسلے میں مجھے باقی لیبس کا تو یونیورسٹی کا نہیں پتہ, یا پشاور میں کون اس پہ ویلنگ ہے نہیں ہے, پر جو میرا اپنا نیٹ ورک ہے جس میں ڈاکٹر لطف اللہ صاحب از پارٹ آف اٹ, وی ویلکم پیپل برنگنگ اپ دیئر آئیڈیاز. ہم شیئر پہ بلیو کرتے ہیں, ہم ٹیم ورک پہ بلیو کرتے ہیں. پرسنلی آئی ایم پارٹ آف اے لیب جہاں پہ ہمارے پاس ابھی CNC مشین بھی ہے, although it's not operational, لیکن it's been recently acquired, which is 223 million thing. 5 ایکسس مشین ہے پاکستان میں, 2 یا 3 سے زیادہ نہیں ہے. اسی طرح 3D پرنٹنگ بہت بڑا ہم نے آرڈر کیا ہوا ہے, 3D اسکینر ہم نے آرڈر کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ مائکرو ایمبیڈڈ سسٹم سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ہیں, ورک شاپ ہے ہمارے پاس, لیتھ ہے, ملنگ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. وی کین سٹ ٹوگیدر, وی کین ٹرن آئیڈیاز, وی کین شیپ دم. میکینیکل اور میکٹرونکس میں میجر چیلنج ان کا میکینیکل ڈیزائن بھی ہوتا ہے. جب تک اس کا انکلوجر صحیح نہیں ہوگا, آپ کے سرکٹ کو you cannot make it part of a machine. So I perfectly believe in collaboration.
please you can come to Mechatronics or you can contact me by email. ہم اگر 2 بندے اسٹارٹ لیں گے تو I'm sure کہ اور بھی لوگ ہمیں جوائن کریں گے اور اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے. تو I'm very much up for this and it's a great idea. آپ نے بس صرف اتنا کہنا ہے کہ آر یو پارٹ آف سم یونیورسٹی فیکلٹی ہیں؟ آئی وانٹ ٹو نو دیٹ پلیز. عثمان سر میں فاسٹ کا فیکلٹی ممبر ہوں اور ساتھ میں PhD اسکالر بھی. جی زبردست. تو فاسٹ میں آلریڈی ہمارے ہیں ڈاکٹر طارق، ہی از پارٹ آف آور ٹیم اور ماشاء اللہ ان کے ساتھ ہماری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو وی ول پرسو دس فارورڈ. آئی ایم موونگ آن ٹو فیضان ارشد. پلیز کوشچن پوچھیں. السلام علیکم سر، میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل سر. جتنی بھی ڈسکشن ہوئی اس کے نتیجے میں 1-2-3 جو میجر آبسٹیکلز میرے ذہن میں آئی ہیں یا مجھے لگی ہیں تو وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. سر ایک تو ہے کہ آئیڈیا جنریشن اور آئیڈیا کو پریکٹیکلی یا مارکیٹ میں لانے کے حوالے سے، یا جو ہم لوگ پروڈکٹ بنا لیتے ہیں یا آئیڈیا کو پروڈکٹ میں کنورٹ کرنے کے بعد. سر میں انڈسٹریل انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو سر جو ہماری ایک کنٹری کی سپورٹ یا گورنمنٹ کی سپورٹ کہہ لیں یا جو کمپنیز کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لانے کے لیے، وہ جواد خان نے ایک کوشچن کیا تھا، اس کے آنسر میں بھی آپ نے اس کو وہ کینیڈا کی ایک مثال دی کہ وہ لوگ ایک جاب کرتے ہیں اور اس سے کے ساتھ جو ہے نا بلز کو جو پے کر لیتے ہیں، لیکن ایٹ دا لاسٹ آپ نے کہا تھا کہ مارکیٹ میں لانے کے لیے پھر بھی ہم لوگوں کو سپورٹ چاہیے کسی نہ کسی کمپنی کی یا گورنمنٹ کی. تو سر ہم لوگ ایک لیکچر اٹینڈ کر رہے تھے، تو اس میں ہمارا جو ٹیوٹر تھا انہوں نے ہمیں ایگزامپل دی تھی کہ آپ جب ایک لوکل آئیڈیا یا پروڈکٹ آپ لوگ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں تو یہ جو ملٹی نیشنلز کا ہولڈ ہے ورلڈ میں، وہ لوگ یہ ایگزامپل لے سکتے ہیں جو یہ فوڈز کی کمپنی ہے یا جو سافٹ ڈرنکس ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے لوکل جو آپ نے اس آئیڈیا یا پروڈکٹ کو لے کے آئے ہیں اس کو بٹھانے کے لیے اس کے مقابلے میں اپنا ایک لوکل پروڈکٹ لے آئیں گے، چاہے اس میں ان کو نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو. تو اس وجہ سے آپ کا پروڈکٹ بیٹھ جاتا ہے، جو اس اسپیسیفک ایریا میں ان کا جو اپنا پروڈکٹ ہوتا ہے وہ پھر سے ریز ہو جاتا ہے. تو سر اگر ہمیں جو گورنمنٹ کی کہ اگر کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہوں گے اس ملٹی نیشنل کے لیے بھی یا ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے بھی، تو ہم لوگ آئیڈیا کو کیسے پریکٹیکلی پاسبل کریں گے؟ ایک اسٹوڈنٹ کو یا جو آئیڈیا جس نے لیا ہے، پھر ان کو ہم لوگ اپنی یوتھ کو موٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ جب ان کا پروڈکٹ یا جو آئیڈیا ہے وہ ایک جو مافیا ہے اس کے ذریعے سے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ ایک آبسٹیکل میرے ذہن میں ہے. سر اس کو کیسے ہم لوگ فیس کر سکتے ہیں یا ہم اس کو حل کر سکتے ہیں؟ سر لطف اللہ صاحب would you please like to answer? بات یہ ہے کہ یہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے. اگر ان کا پروڈکٹ جو ہے نا وہ چل رہا ہے اور وہ لوکل مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور آپ ان کو کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کوالٹی یا کچھ نہ کچھ اس سے تھوڑی سی اوپر ہونی چاہیے. پرائس اور کوالٹی دونوں جو ہے نا اسی کا آپٹیمائز کرنا پڑے گا آپ کو. یہ چیز جو ہے نا یہ پوری دنیا میں خالی یہاں نہیں ہے، لیکن آپ کو روکنا بڑا مشکل ہوگا ملٹی نیشنلز کو اور ان کا اس کو وہ کرنے کے لیے. لیکن میرا جو پہلے شروع میں نے بتایا تھا کہ آپ ایسی چیز کا سوچیں کہ آپ کا گلوبل وہ ہونا، یعنی مارکیٹ آپ گلوبل سوچیں. تو اگر آپ کی چیز وہی ہے جو کہ آپ گلوبل اس میں مارکیٹ میں لے جا رہے ہیں تو پھر وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ، اب جیسے آپ اس کا کریم کا وہ لے لیں ایگزامپل لے لیں، تو الٹیمیٹلی جو ہے نا اگر اوبر آتا ہے تو وہ ایکوائر کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتا. تو اسی طرح اگر آپ کا بھی کوئی پروڈکٹ ہے اور آپ کی کمپنی ہے اور وہ آپ کی اچھی خاصی چل پڑی تو وہ $multi-million والے لوگ آ کر کے آپ کو $multi-million دے کر کے وہ کمپنی خرید لیں گے، پھر بھی آپ کا فائدہ ہوگا، لیکن وہ آپ کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ کا پروڈکٹ صحیح ہے اور لوکل مارکیٹ میں استعمال ہو رہا ہے تو وہ آپ کو اپروچ کریں گے اور آپ کے ساتھ ڈیل کریں گے اور آپ کے تھرو وہ کریں گے، بیچیں گے یا آپ سے خریدیں گے. تو ہر صورت میں پھر آپ کا فائدہ ہے. تو اس کو آپ برا ہونا اس سے نہ دیکھیں، یعنی اس کی وجہ سے آپ اپنا کام روکیں نہیں، آپ لگے رہیں. آپ ایک چیز جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں اور مارکیٹنگ کا وہ ہے تو آپ اس میں جو ہے نا تہہ دل سے لگے رہیں اور اٹیمپٹ کرتے رہیں، فائنلی یو ول گیٹ تھرو. جی سر شکریہ.
سر ایک اور تھا کہ آئیڈیاز جنریشن کے حوالے سے نا سر، آپ نے وہ کینیڈا کے لوگوں کی مثال بھی دی ہے. تو سر میرا فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں انجینئرنگ انڈسٹریل انجینئرنگ کر رہا ہوں. تو ہم لوگوں نے ابھی تک جو بھی چیزیں زیادہ پڑھی ہیں جو پریکٹیکل بھی تھیں وہ ہم لوگوں کو صرف تھیوریٹیکل بتائی جاتی ہیں. تو سہیل صاحب نے ایک کمنٹ بھی کیا تھا کہ جو انڈسٹریل اور اکیڈیمیا کا لنکیج ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو سر ہم لوگوں نے جو انٹرنشپ بھی کی ہیں وہاں پر ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ، ہم لوگ جب ان سے بات کرتے ہیں نا جو ہم لوگوں نے بکس میں پڑھا ہوتا ہے، تو ان کے کمنٹس یہ بھی تھے اس حد تک تھے کہ کہتے ہیں کہ یہ تو کتابی باتیں، یہ ادھر پاسبل نہیں ہے. اور سر ہم لوگ ایف وائی پی کے لیے جب انڈسٹریز میں جاتے ہیں، میں 2-3 انڈسٹریز میں گیا ہوں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کو ڈیٹا، پہلے تو وہ ڈیٹا دینے میں جو ہے نا ریزسٹ کرتے ہیں، سپورٹ نہیں کرتے، کوآپریٹ نہیں کرتے، یا پھر اگر دے بھی دیتے ہیں کہتے ہیں بس ٹھیک ہے آپ لوگ کر لو، اس کی امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہوتی. تو سر ایک اسٹوڈنٹ پورا سال ایک ایف وائی پی کرتا ہے، لیکن وہ اینڈ دا اینڈ بس ایک ڈاکومنٹ ان کی انڈسٹری میں سبمٹ کر کے اور اپنی یونیورسٹی میں تو بس اپنا ڈگری لے لیتا ہے، لیکن اس کو کوئی امپلیمنٹ نہیں کرتا. تو اس کے لیے کیا موٹیویشن ہے سر؟ کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ یار بس جیسے چلتے ہیں چلنے دو. تو یہ ایک اس طرح کی سوچ پیدا ہوتی ہے. سر ہم لوگ پھر اسٹوڈنٹس کو تو چلو بتا دیں گے کہ کوآپریشن ضروری ہے، لیکن جو انڈسٹریز کو کون بتائے گا کہ آپ بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کریں؟ یہ ضروری ہے ہماری سوسائٹی کی ترقی کے لیے یا ایز اے کنٹری، ایز اے نیشن اوپر اٹھنے کے لیے. سر میں انٹرفیئر کر سکتا ہوں اس میں پروفیسر صاحب؟ جی سر پلیز گو ہیڈ. وہ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو موسٹ آف انڈسٹریز ہیں پاکستان کی، تو اس کو ہم لوگ ٹرن کی انڈسٹریز کہتے ہیں. وہ لوگ خود کچھ نہیں کرتے ہیں، باہر سے کوئی چیزیں لا کر کے یا تو اس کو ریپ کرتے ہیں اپنے اس میں پیکنگ کرتے ہیں، یا پھر جو ہے نا ان کو بنی بنائی چیزیں ملتی ہیں اور وہ لا کر کے یہاں پہ اس کو مینوفیکچرنگ نہیں کہہ سکتے آپ اس کو، لیکن مینوفیکچرنگ یہ سمجھے جب وہ یہاں پہ بنتی ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن دے جسٹ کانٹ چینج اینی تھنگ انٹو اٹ. مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ ایک گدون امازئی میں ایک انڈسٹری میں گیا تھا. وہ انڈسٹری پاکستان میں بیٹری سیل بناتی تھی، اس کا نام تھا چندہ بیٹری سیل. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اگر کسی ریسرچ کی ضرورت ہو تو ہمارا سینٹر جو ہے نا آپ کی مدد کر سکتا ہے، اور ہمارے پاس بڑے بڑے کوالیفائڈ لوگ ہیں جو کہ بیٹری سیلز کے اوپر کام کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ہم کیا بتائیں، یہ جو کاربن راڈ کے اوپر جو چھوٹی سی ٹوپی ہوتی ہے نا، تو یہ بھی کوریا سے آتی ہے. ہم یہاں پہ کچھ نہیں کرتے ہیں، یہ اس کے اندر جو ہے نا وہ جو اس کی باڈی ہے وہ بھی اس کا روپے کے برابر ٹکی آتی ہے، ہم اس کو صرف پنچ کرتے ہیں تو اس کی کیسنگ بن جاتی ہے. پھر یہ جو اندر جو کیمیکل وہ کہہ رہا تھا جو کالا کیمیکل ہے اس کے اندر، وہ اندر جو ہے نا بوریوں میں آتا ہے، وہ ہم اس میں وہ اندر بوریوں میں بھر دیتے ہیں، کاربن راڈ انسرٹ کر دیتے ہیں، آٹومیٹکلی ہوتا ہے یہ سب کچھ، اور پھر اوپر سے وہ ٹوپی لگ جاتی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے نا باہر سے آتا ہے. اس نے ایک اور بھی بات بتائی، اس نے کہا کہ صرف چندہ بیٹری سیل کا جو لیبل ہے وہ ہم پاکستانی گلو سے لگاتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی پچھتا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ابھی ہمارا پروڈکٹ مارکیٹ میں نہیں جا چکا ہوتا ہے کہ وہ گلو ختم ہو چکا ہوتا ہے اور وہ لیبل اس سے گر جاتا ہے. تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ گلو بھی باہر سے منگوائیں. تو اس صورت میں آپ کو وہاں پہ جو ہے نا کوئی انروڈ بنانے کے لیے بڑا کم چانس ملتا ہے. یعنی ہماری انڈسٹریز ابھی اتنی میچور نہیں ہے، اور نہ وہ اب یہاں پہ زیادہ سے زیادہ اسٹیل کی ری رولنگ کرتے ہیں. یہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا لوگ گھی بناتے ہیں، بہت زیادہ ہوا تو مینوفیکچرنگ میں جو ہے نا تو فارمیسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں وہ بھی زیادہ تر را میٹیریل لاتے ہیں، ڈرگز لاتے ہیں چائنا سے اور انڈیا سے، اور وہ پھر یہاں پہ صرف پیک کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، آپ کو ٹیبلٹس بنا کے دیتے ہیں. چیپ لیبر ہے. دے آر ناٹ ایکچولی مینوفیکچرنگ پراپر مینوفیکچرنگ انڈسٹریز. سم ہے، کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور. تو آپ آئی ایگری ود یو کہ آپ کے لیے بہت بڑا یہ جو ہے نا ایک پرابلم ہے. اور انڈسٹریز کو اگر کوئی مثلاً جو انڈسٹریز یہاں پہ اگر آپ کو مدد کر سکتے ہیں تو وہ بیسیکلی آئی سی ٹی کی فنکشن ہے، وہ ہے فنڈنگ ہے. آپ وہاں پہ اپلائی کر لیں ایگلائٹ کو یا اس کو نا کوئی اپنا سبمٹ کر دیں. انڈسٹریل انجینئرس کو لیے تو بہت بڑے چیلنجز ہیں. وہ یہاں پہ جو انڈسٹریز ہیں میں دیکھ چکا ہوں کئی انڈسٹریز کو بہت ہی کم، اور اس میں آپ کو جگہ ملے گی کہ آپ اپنا کام کر سکیں اس میں، یا وہ آپ کے کام کو وہ یوٹیلائز کر لیں. وہ اس میں بھی بڑا ہمارا اس کا فرق ہوتا ہے. ہم لوگ جو پروڈکٹ ان کو دیتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ اکثر جو انڈسٹریز ہیں دی اونرز آر ناٹ ایکچولی ایجوکیٹڈ پیپل، یا ساری سے، لیکن یہ موسٹلی جو ہے نا انڈسٹریز ہماری جو اونڈ ہوتی ہے تو وہ بالکل نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. وہ بس پیسہ انویسٹ کیا انہوں نے، انڈسٹری لگائی ہے، وہ چل رہی ہے اور وہ ان کا پیسہ آ رہا ہے.
وہ آپ سے کہیں گے کہ جی اگر آپ کا یہ کام میں کروں تو مجھے اس میں کل کتنے پیسے مل جائیں گے. وہ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ ٹائم کتنا لگائیں گے, وہ کہیں گے. تو اور اگر آپ کہیں کہ نہیں جی اس پہ تو یہ لگے گا, وہ لگے گا, وہ لگے گا, تو وہ کہے گا کہ نہیں جی میں تو اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. سر اس میں ایک بات ایڈ کروں گا. ہمارا یہ مسئلہ پاکستان میں ہے. انڈسٹریل انجینئرنگ جو ہے از ون آف دا ویری برائٹ فیلڈ, لیکن اس کا زیادہ اسکوپ باہر ہے جہاں پہ انڈسٹری جینونلی ان کی انڈسٹری ہے. ہماری تو ٹرن کی انڈسٹری, جس طرح سر نے ایکسپلین کیا. کینیڈا میں ہم لیب میں بیٹھے ہوتے تھے اور انڈسٹری ہمارے پاس آتی تھی کہ یار ہمارا یہ پروسیس اگر آپ آپٹیمائز کریں تو آپ ہمیں پروپوزل سبمٹ کر دیں. تھائی لینڈ میں بھی یہی سین ہم نے دیکھا تھا. تو کیونکہ گورنمنٹ نے ان کو کہا تھا کہ جو ٹیکس آپ سبمٹ کرتے ہیں اگر اس ٹیکس کا آپ کہیں R&D پہ لگا دیں تو وہ ٹیکس ہم آپ سے نہیں لیں گے. تو پھر کمپنیاں سوچتی تھی کہ کیوں نہ ہم اپنا پیسہ R&D پہ لگائیں, ادروائز تو پیسے گورنمنٹ نے ٹیکس کے طور پہ ہم سے لینے. تو پھر وہ خود ہی یونیورسٹیوں کے پاس جاتے تھے. اور باقاعدہ اس طرح کی کمپنیز پھر بعد میں آئی تھی کہ اگر ایک انڈسٹری کو وہ خود جا کے آفر کرتے تھے کہ بھئی یہ پیسہ آپ دیتے ہیں ٹیکس میں, اگر آپ کو ہم پروپوزل لکھنے میں ہیلپ کر دیں تو آپ کا یہ پیسہ آپ ہی کے R&D پہ لگ سکتا ہے. وہ کمپنیاں ہم سے پروپوزل لکھواتی تھی. پھر ہم جا کے باقاعدہ انڈسٹری میں وزٹ کرتے تھے کہ ہاؤ کین وی آپٹیمائز دیئر پروسیسز ٹو ریڈیوس کاسٹ اور ٹو برنگ آپٹیمائزیشن. تو باہر اتنا سچویشن اتنی زیادہ خراب نہیں ہے. بہرحال بیچ میں تھوڑا سا میں ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں سب اسٹوڈنٹس کو کہ اگر آپ کو لگا کہ انڈر گریڈ پہ جابس کی اپرچونیٹی اتنی بہترین نہیں ہے تو MS کے لیے پلان کریں, باہر کا ایکسپوجر لائیں. باہر ماسٹر کے پروگرام میں 4 مہینے کا بھی نہیں 8 مہینے کی پیڈ انٹرنشپ ہوتی ہے باہر. اس میں بچے اکثر کلک کر جاتے ہیں اور اسی کمپنی سے پھر فیوچر میں ان کو جاب کی آفر بھی مل جاتی ہے. ایٹ لیسٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کینیڈا. باقی ملکوں میں بھی ایسا ہوگا. اچھا, I will go to the next person, Abdullah bin Masood. He said in Gujranwala, many manufacturing industries of electrical and mechanical, they are manufacturing from raw to finished product, but no collaboration with engineers. Yes, Abdullah, you're right. Punjab is much better. وہاں پہ انڈسٹری ہے, they genuinely do manufacturing. لیکن وہاں پہ بھی یہ فیکٹر ہے کہ نو بڈی ٹرسٹ کہ بھائی یونیورسٹیاں بھی ہمارے کسی کام میں ہیلپ کر سکتی ہیں. اگر کر بھی سکتی ہیں تو وہ 1-2 یونیورسٹیز ہیں, ایک لمز ہے, نسٹ ہے. اس کے علاوہ بہت مشکل سے یہ کلیبریشن بنتی ہے. تو یہ گیپ باہر بھی ہم نے دیکھے. انڈسٹری یونیورسٹی اکیڈیمک ہر جگہ, اکیڈیمک انڈسٹری کولیبریشن ہر جگہ نہیں ہے, بعض صورتوں میں ہے. لیکن اس کے لیے ہم زیادہ سب کچھ انڈسٹری سے نہ ایکسپیکٹ کریں. انجینئرز فرام اکیڈیمک انوائرمنٹ دے ہیو ٹو ریچ آؤٹ. ان لوگوں کو ایکسپلین کرنا پڑے گا, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ وی ہیو ٹو پروو دیٹ وی کین برنگ سم بیٹرمنٹ دیئر. اچھا, I will take one more. جی سر, میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کے کمنٹ میں کہ ہماری ایک اور پرابلم بھی ہے جس کی طرف میں نے توجہ نہیں دلائی, اور وہ ہے کہ پرائمری سٹینڈرڈز کو فالو کرنا. گجرانوالہ میں بے شک انڈسٹریز ہیں, لیکن جس طریقے سے وہ مثلاً موٹرز بناتے ہیں بجلی کے, یا پنکھے بناتے ہیں, یا اور جو واشنگ مشینز بناتے ہیں, دے ڈو ناٹ کمپلائی اینی اسٹینڈرڈس. تو اگر آپ جو ہے نا مینوفیکچرنگ کرتے ہیں ایک پروڈکٹ کی, یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پروڈکٹ دنیا بھر میں جائے, تو آپ کو کوئی پرائمری اسٹینڈرڈس فالو کرنے پڑیں گے. اس کے بارے میں بھی آپ معلومات حاصل کر لیں کہ آپ کا موٹر کتنا کرنٹ کنزیوم کر رہا ہے, آیا وہ الاؤڈ بھی ہے کہ نہیں ہے, اور آپ کا جو ریولیوشنز پر منٹ ہے وہ بھی پرمیٹڈ ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کا پنکھا ہے تو اس کی سوئفٹ کتنی جو ہے نا اس پہ جا رہی ہے. تو اس کی سب چیزوں کی تقریباً 90% جو پروڈکٹس مارکیٹ میں آتے ہیں تو ان کے پرائمری اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. وہ اسٹینڈرڈس کے اپنے ادارے ہیں. آپ اپنے پروڈکٹ کے اسٹینڈرڈس پہلے سے ہی طے کر لیں کہ کون سے اسٹینڈرڈس کو آپ نے فالو کرنا ہے. بے شک وہ سافٹ ویئر کا اسٹینڈرڈ ہو, وہ ہو پروڈکٹ ہو, یا ہارڈ ویئر کا پروڈکٹ ہو. سافٹ ویئر میں بھی انفیکٹ آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا اسٹینڈرڈز آپ کے وہ RFCs ہوتے ہیں, اور وہ ہوتے ہیں جو کمپلائی کرنے پڑتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے جس کی طرف دھیان دینا چاہیے. اگر آپ پروڈکٹ لا رہے ہیں تو آپ پرائمری اسٹینڈرڈس کو فالو کریں, بے شک کسی بھی ڈومین میں ہو. جی, I will take one last question from Hafiz Fahimullah. He has raised hand for quite a while. Hafiz Fahimullah. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی, میں 1-2 چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. فرسٹ تو یہ کہ ہمارا کولیگ کلاس میٹ فیضان جس نے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ایک بات کہی تھی. سر جی, مارکیٹ میں ایسے ٹولز موجود ہیں جو کہ آپ کو پروڈکٹ سے ریلیٹڈ سب کچھ کمپٹیٹر بتا دیتے ہیں.
جو کہ ہمارے کمپیٹیٹر یوز کر رہے ہیں سر، جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میں خود ایمیزون میں کام کر رہا ہوں، ابھی دراز میں بھی کام کر رہا ہوں. تو جو پروڈکٹ ہم پیل کر رہے ہوتے ہیں، لانچ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں جس بندے کا بھی پروڈکٹ ہوتا ہے وہ ٹولز ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، پیڈ ٹولز ہے سر، اور اس کا سارا ڈیٹا ہمیں نکل آتا ہے، جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ اگر سکسیس ہوئی ہے تو اس کا کیوں سکسیس ہوا ہے، اس کے اوپر اگر ایڈس چلائے گئے ہیں، انفلوئنسر مارکیٹنگ ہوئی ہے، کیا کچھ ہوا ہے، وہ سب کچھ ڈیٹا ہمیں بتا دیا جاتا ہے. اور اسی طرح ہمارے پروڈکٹ کے لیے بھی کمپیٹیٹر ہمارا یہ چیز ٹولز یوز کرتے ہیں اور اس کا سارا ڈیٹا ان کو مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پھر اکثر ہمارے پروڈکٹ کے پیچھے کمپیٹیٹر آ جاتا ہے اور ہم سے وہ لے لیتا ہے. یہ مسئلہ ہوتا ہے جی، جو یہ ٹولز کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے. اور نمبر 2 یہ بات سر جی، یہ 3D پرنٹنگ آج کل پاکستان میں دراز کے اوپر پروڈکٹس بہت زیادہ بک رہی ہے. ہمارے خود کی بھی ایوریج کے اوپر 15 to 20 آرڈرز آ رہے ہیں. اس طرح پروڈکٹس ہے کہ بالکل سمپل گھروں کے اندر بنائے جاتے ہیں، مگر اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے پاکستان میں کہ ہم خود ہی بنانا چاہیں. ہم کبھی چائنا سے منگوا رہے ہیں، کبھی کچھ پروڈکٹس تو اس طرح بھی ہے کہ ہم دبئی سے منگوا رہے ہیں، کیونکہ ان کا کوالٹی اسٹینڈرڈ اسی کا برابر ہے سر. تو یعنی بہت مہنگے کنٹریز میں بھی لوگ اپنے خود کے بنا رہے ہیں، مگر ہمارے پاکستان میں یہ کنسیپٹ ابھی تک نہیں ہے کہ کوئی انڈسٹری انسٹال کی جائے اور بندہ خود اپنا خود مینوفیکچرنگ اسٹارٹ کیا جائے. بس یہ 2 چیز. حافظ فہیم that was great comment. پہلی یہ کہ ایسے ٹولز ہیں جو آپ کو مارکیٹ کے ٹرینڈز کے بارے میں یا کسی خاص کمپنی کے اس کے بارے میں بتائیں. ہمیں میں جو خود بھی پتہ نہیں ہے. I would like you to name those tools if you can. دوسرا یہ کہ جو آپ نے بات کی 3D پرنٹنگ، تو یس اٹس ون آف دا ویری an area which is having a huge potential. میں آپ کو ایک ایزی ایگزامپل دیتا ہوں. پشاور میں فائبر گلاس کا بہت کام ہوتا ہے، وہ اس سے آج کل بہت کچھ بنایا جاتا ہے. آپ کے گھر میں پلاسٹک ہیز بین ٹیکن اوور بائی فائبر گلاس، کیونکہ وہ ایزی بھی ہے، لوکلی مینوفیکچرنگ بھی اس کی ہو سکتی ہے. وہاں پہ بندوں کو ہم جب 2D ڈرائنگز دیتے تھے کہ یار یہ چیز ہمیں ڈیزائن کر کے دیں، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. ہم دن بھر ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کہتے تھے جی نہیں ہمیں کوئی چیز دکھا دو بنی ہوئی، بے شک چھوٹی ہو، ہم اس کو بڑے اسکیل پہ آپ کو بنا کے دے دیں گے، یا مولڈ لے آؤ. ہم کہتے تھے یار مولڈ ہم کہاں سے لے آئیں، آپ یہ 2D ڈرائنگ دیکھ کے بتائیں. پھر ہم 3D ڈرائنگ لے کے گئے ان کو، مطلب کہ ڈیزائن سارا کمپیوٹر کے اندر گھمایا پھرایا. اب ان کے سامنے کمپیوٹر تو آپ چھوڑ نہیں سکتے کہ ان کو دیکھ کے وہ مولڈ بنائیں. اور آخر میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان کو 3D پرنٹڈ مولڈ دیا جائے کہ یہ لو بس بڑے لیول پہ آپ اس کو بنا دو، اس کے یہ کنٹورز ہیں، یہ اس کے اینگلز ہیں، یہ ادھر سے اس طرح کرنا ہے، اسے کٹ دینے ہیں، یہ اس کی ڈیپتھ ہے، یہ ڈائمینشنز ہیں. تو 3D پرنٹنگ میں ہیوج پوٹینشیل ہے اینڈ لوگوں نے ابھی اس کو سمجھا نہیں ہوا. دس از سم تھنگ وچ اینی انجینئر کین ڈو. اس کے لیے کوئی خاص ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک 3D پرنٹر 1.5 لاکھ تک ایسے مل جاتے ہیں جو کہ چھوٹے موٹے آپ کے گھر کے کام کر سکتے ہیں. فیوچر میں دیکھ رہا ہوں جس طرح کمپیوٹر لوگوں کے ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے نا، ایک دن 3D پرنٹر بھی پڑا ہوگا، گھر کے سارے کام اس پہ لوگ کر سکیں گے. تو اٹس ون آف دا تھنگ. اس پہ کبھی انشاءاللہ ہو سکے تو ہم ایک ویبینار کر لیں گے. آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. آئی ول ہیو ٹو تھینک ایوری ون ہو پارٹیسپیٹڈ، اسپیشلی ڈاکٹر لطف اللہ صاحب. اٹ واز امیزنگ سر، آپ نے ٹائم دیا. I hope we have meet people expectation from the webinar. Agar nahi bhi hua to we'll try to improve things in future again. It will be a series, inshallah we'll stick to it. Agar weekly nahi hai to we'll try to keep at least once every month. It depends on our availability and availability of the speakers as well. اور لوگوں کو اگر کچھ ٹاپک ذہن میں ہیں تو پلیز سجیسٹ. اس پہ فیس بک پیج پہ آپ کو ہم کانٹیکٹ ای میل کے تھرو کر لیں گے. اس فیس بک پیج کے اوپر ہماری فردر interaction ہوگی. I thank you all. Inshallah اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے. It will also be made available and the link will be shared with you. And inshallah let's thank the speaker once again. سہیل صاحب کا بھی بڑا شکریہ، انہوں نے ہمیں بیچ میں بڑی زبردست ٹپس دیں. باقی پارٹیسپینٹس کا بھی تھینک یو سو مچ. سر آخر میں کچھ میسج سر دینا چاہیں ڈاکٹر لطف اللہ صاحب؟ تھینک یو ویری مچ. ویسے میرا تو خیال تھا کہ روزہ ہے تو میں شاید جو ہے نا کچھ ادھر ادھر کی باتیں کروں، لیکن شکریہ. نہیں سر، اٹ واز گڈ، ماشاء اللہ اٹ واز گڈ. یہ جو انفارمل ٹاکس ہوتے ہیں یہ کتابوں سے، یہ لڑکوں کو لوگوں کو یہی چاہیے کہ کوئی جینوئن ایشوز پہ بات کی جائے. انشاءاللہ we'll keep on doing this hopefully. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ. اور ایک سوری، ایک بندے کو میں نے پرومس کیا تھا I'll come to you. He was حمزہ سلمان احمد، نو
I forgot. Hamza Rashid کہ میکینیکل اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کریں ٹورڈز میکاٹرونکس. حمزہ رشید میکینیکل میں بھی اتنی اپرچونیٹیز ہیں جتنی میکاٹرونکس میں، لیکن صرف ایک چینج ٹائم کے ساتھ آ رہا ہے کہ میکینیکل کی پیور مشینز جو ہیں، میکینیکل سسٹمز، وہ کمپیوٹر سے کنٹرول ہو رہی ہیں. اور یہ اے آئی کا اور فورتھ انڈسٹریل ایولیوشن اور یہ سب کچھ یہ کہ ہر مشین انٹیلیجنٹ ہو، آٹومیٹڈ ہو، اس میں کمپیوٹر کی چپ بلٹ ان ہو، پروگرامنگ پاسبل ہو. تو میکینیکل انجینئر نے کیا کرنا ہے، تھوڑی سی اپنی سکلز کو بے شک کتاب میں نہ سیکھا ہو، آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے، تھوڑی پروگرامنگ سیکھنی ہے، تھوڑی بہت یہ ایمبیڈڈ سسٹم جو آج کل Arduino ہے، یہ تو ہابی چیز ہے، بچے بھی سیکھ رہے ہیں. اس کو لے کے کسی مشین کا حصہ بنانا اور اس کو تو تھوڑا سا اپنے ڈومین کو آپ نے وائڈ کرنا ہے in order to have more opportunities for jobs in your career. تو اسی سلسلے میں ہم نے آج ٹیکنیکل کچھ بھی اتنا نہیں کور کیا، بٹ دیر آر ڈزنس آف کورسز آن لائن جو کہ فری میں آپ کو یہ چیزیں پڑھا رہے ہیں. اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ بات ہوگی. سو آئی ایم اینڈنگ دا میٹنگ ہیئر. تھینک یو ایوری ون اینڈ السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much, sir. تھینک یو. السلام علیکم.